بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور محترم بھائیوں، اللہ کی ذات وہ اکیلی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ فرشتے، یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے اور کہکشائیں اللہ نے اپنے امر کن سے بنائی. اور اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ کسی چیز کو وجود دینے میں وہ تنہا حکم فرما دیتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ 7 آسمان کی چھتیں، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت اور ہر آسمان 500 سال کی مسافت کی موٹائی لیے ہوئے چھت، ان 7 آسمانوں کو اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا. اوحا الی السماء ان کونی فکانت. اللہ اپنا پہچان کرواتے ہیں، ایمان والے بندوں کو بتاتے ہیں، انسانوں کو بتاتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس پر تم ایمان لاؤ، جس کی تم اطاعت کرو، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے خالق ہونے کے اعتبار سے آسمانوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا اور زمین کو اپنے امر کن سے پیدا کیا. پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا اور جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے اللہ نے ایک بلبلہ اٹھایا اور اس کو کثیف کیا، مٹی کو بنایا. لیکن 70% پانی سمندر کی موجیں اور 30% یہ خشکی، تو یہ زمین ہل رہی تھی، زندگی کے آثار اس پر نمودار نہیں ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے امر کن سے پہاڑوں کو میخ بنا کر اس پر گاڑ دیا. اور پھر ساری کائنات، اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں. ساری کائنات اس میں اتنا شعور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ہمارے خالق اللہ ہیں اور وہ جانتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کس خدمت کے لیے لگایا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ
یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، فرشتے تو نور سے بنے ہوئے وہ تو اللہ کی عبادت میں ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ ہر چیز، ریت کے ذرے سے لے کر ساتوں آسمان اور چینٹی سے بھی چھوٹے جرثومے سے لے کر فرشتوں تک، سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے اور کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی۔ اللہ نے ساری کائنات، اور کب سے اللہ نے پیدا کیا، یہ سورج کب سے کتنی رفتار سے کس حرارت کو لے کر اور کن راستوں پر چل رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا حکم خوشی خوشی مان رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایمان والوں کو بتلایا کہ ہم نے کائنات کو پیدا کر کے سارے کائنات سے پوچھا، لیکن آسمان اور زمین یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ انسان اوپر دیکھے تو آسمان، نیچے دیکھو تو زمین۔ فرما ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ ہم نے ساری کائنات سے پوچھا کہ اپنے رب کا حکم پیدا کرنے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جو تمہیں قائم رکھے ہوئے ہے، جو تمہاری ضروریات کو تمہارے مانگے بغیر پہنچاتا ہے، اور جس کے حکم سے فنا ہوگے، کیا اس کا حکم خوشی خوشی مانو گے یا زبردستی منوایا جائے؟ ساری کائنات چیخ اٹھی، اے رب العالمین، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا حکم ہم خوشی خوشی مانیں گے۔ اس ساری کائنات کو بنا کر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ان کو فنا ہونے کے لیے بنایا۔ اللہ نے سورہ الرحمن میں کل من علیہا فان، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ جانور اور یہ صحرا اور یہ سمندر اور خزانے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن ایک تو اللہ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات، سب سے زیادہ شرافت والا اشرف المخلوقات بنایا اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، اور انسان کو پیدا کر کے جو انسان کی صورت میں دنیا میں آ گیا، اب اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ فنا کہتے ہیں کہ ختم کر کے کس سے ختم ہو گیا، کوئی تذکرہ ہی نہیں رہا، لیکن انسان جب انسان بن کر آ گیا، اس کے عالم تو بدلیں گے کہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا، اور دنیا سے قبر میں چلا جانا ہے۔ موت اس کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عارضی زندگی، مسافر خانے سے ایک ہمیشہ کی زندگی اللہ کی طرف اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی طرف جانے کا نام ہے۔ تو یہ قبر میں پھر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو زندہ فرمائیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا مستقبل آخرت ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے، اور اس میں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے اور عبادت کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا ہے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ساری جو ہے یہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انمول نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور ساری کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، اور جو رزق ہے اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا مستقبل، اس کا آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کا ٹھکانہ اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر عرش کے نیچے اللہ کی جنت ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس تھوڑے سے وقت کو انسان نے غفلت میں گزارا اور اپنے خالق کو نہ پہچان کر خواہشات پر چلا اور دھوکے والی زندگی سے دھوکے میں آ کر جو ہے نافرمانی والی زندگی گزاری، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اشرف المخلوقات بنایا، سب سے خوبصورت شکل دی، سب سے زیادہ عزت بخشی، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، ہم نے اپنے فضل سے اے انسانوں ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگائی،
ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سب سے بڑے مقصد اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے فرمایا آسمان اور زمین کہ ان کو تو ہم نے انسان کی خدمت میں لگایا، اور انسان اور جنات ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ خالق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ حافظ ہے، سارے نظام اللہ چاہ رہے ہیں. اس کی عبادت جو ہم نے سمجھ لیا کہ جی بس جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. روزے رکھ لیے یہ اس کی عبادت ہے، حج کر لیے یہ اس کی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کر دی یہ اس کی عبادت ہے، نیکی کر لی یہ اس کی عبادت ہے. یہ تو وقتی اور تھوڑی سی عبادات ہیں. وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، سب کچھ اس کا ہے، جسم کے نظام وہ چلا رہا ہے. اس کی عبادت تو یہ ہے کہ کسی آن، کسی وقت میں، کہیں بھی، کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. اس لیے فرمایا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اور انسان کے سر پر عزت کا تاج ہے. کائنات حیران ہے کہ یہ انسان تھوڑے سے جسم والا اور تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا کیا. اللہ نے کیا اعزاز دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی چاہت کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے عبادت سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑا اعزاز ہے، جس کے لیے ساری کائنات اس انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور یہ عبادت اس کا سرمایہ ہے، یہ عبادت اس کا سرمایہ ہے. کما اريد منهم من رزق، یہ انسان ہے، بھوک لگتی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز میں میں نے لگنے کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا اور روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو رسالت دینی تھی، اور بنی اسرائیل جیسی جو نبیوں کی اولاد نافرمان ہو کر عذاب کا شکار تھی، کیونکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، حالات کا تعلق دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اعمال ٹھیک ہوں گے اور اعمال کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے تو اللہ حالات درست کر دیں گے، اور دنیا کے حالات بھی درست کر دیں گے اور آخرت کے بھی. اور دنیا میں اللہ اطمینان اور عزت اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑائی عطا فرمائیں گے. اور اگر یقین بگڑا ہوا ہے تو اعمال بگڑیں گے، اور اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیں گے. جیسے ملک کا بادشاہ ہو تو اس بادشاہ کی ایک جو ہے بہادری والا کلمہ ملک کے بچے کو جری بنا دیتا ہے، اور اس بادشاہ کی بزدلی والا کمزور کلمہ بڑے بڑے پہلوانوں کی ہوا نکال دیتا ہے. اس کا ایک اثر ہے. تو اسی طرح یہ انسان ہے، اس کا یعنی دل کا یقین ٹھیک ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان سے ہم روزی کموانا نہیں چاہتے، بلکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور عبادت ہر وقت میں، اسی لیے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ. یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس اللہ کی جسم، یہ بال کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھویں اور پلکیں کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ آنکھوں کا حسن کتنی بڑی نعمت ہے، اور سارے جسم کا ایک ایک آدھا اور کھال کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ایک نعمتوں میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو گنو تو تم تو میری نعمت کو گن نہیں سکتے. شکر کرنا تو اگلی بات ہے. آج کل انسان کے جسم کو چیرا پھاڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کتنی چیزیں. یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم پہنچیں یہ بہت کم ہے، اور جو نظام اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک ایک جو ہے نعمت کے اندر کتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. اس لیے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. تمہاری آنکھ خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہو، آپریشن کرواتے ہو، دوائیاں لیتے ہو، تو وہ تمہیں نئی آنکھ بنا کے نہیں دیتے، اور جیسے پہلی آنکھ تھی ویسی آنکھ وہ بنا ہی نہیں سکتے.
صرف بیماری کا تھوڑا سا علاج اور تم اپنا سرمایہ اس کے لگا دیتے ہو اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس اللہ نے بغیر مانگے تمہیں آنکھ دی ہے اس کا کتنا حق ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ بغیر مانگے دی ہے اور پھر اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق کا انتظام اللہ نے کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ کی ماننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر زمانے میں۔ تم بھوک ہو، پیاس ہو، تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہو، گرمی سردی ہو، خوشی یا غمی ہو، تم تو اللہ کا حکم دیکھو اور اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرو۔ آج یقین کتنا بڑا بگڑا ہوا ہے۔ ہماری جیسے انسان، ان کو بڑے عہدے مل گئے، ان کے پاس کمپنی ہیں، ان کے پاس کارخانے ہیں، وہ بڑا زمیندار ہے، وہ بڑا دکاندار ہے، تو وہ تھوڑی سی تنخواہ میں ہمیں جو ہے اپنے ہاں کہتے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کوئی زمینوں سے خزانے نہیں نکالتے، وہ کوئی آسمانوں سے جو ہے بارش کو نہیں برسواتے یا کوئی مال جمع نہیں کرتے۔ وہ اپنے جس کے ہاں نوکری کر رہے ہیں اس کی بتائی ہوئی ڈیوٹی کو دیتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ بھائی اس تنخواہ پر ہم پلیں گے، اس تنخواہ پر ہم پلیں گے۔ حالانکہ جن کے وہاں کام کر رہے ہیں ان کو اپنی زندگی اور نظام کا پتہ نہیں، اور ان کو اپنی نظام اور زندگی کا پتہ نہیں۔ اور جو اللہ جس نے سب کچھ دیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آج ہمارا یقین کتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس کی عبادت میں لگنے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ پالے گا۔ اس لیے ایک تو انسان ہونا سب سے بڑا اعزاز اور عبادت کے لیے پیدا کیا جانا، اور پھر اللہ نے دنیا میں انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا، تو یہ وقت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ یہ ایسا انمول اللہ کا انعام ہے، اس کا بدل کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے میرے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کر کے آؤ، میری رضا کو حاصل کرنے کے اسباب لے کر آؤ، اور اپنے مستقبل آخرت کا سرمایہ لے کر آؤ، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر کے آؤ، اور جنت کی نعمتیں جو میں دوں گا اس کی تیاری کر کے آؤ۔ اور اس کا سرمایہ کیا ہے؟ دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے اعمال کو ٹھیک کرنا۔ اس لیے فرمایا تمہیں تو اپنی شکلیں بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں تو اپنے آس پاس اسباب جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے جسم کا استعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ اللہ نے دی اور آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے، اب اس آنکھ کو جس اللہ نے جہاں حکم دیا دیکھنے کا وہاں دیکھیں گے، اور جہاں سے روکا ہے روک لیں گے، تو اسی آنکھ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ زبان اللہ نے دی، یہ زبان سے وہ بولنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کی چاہت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو یعنی انسان کا دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، انسان کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، انسان کا سننا وہ جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے کہ دنیا میں بھی اطمینان دوں گا، عزت اور سرفرازی اور بڑائی دوں گا، اور کائنات کو تمہارے لیے مسخر کروں گا، اور تمہارے دنیا میں اور آخرت میں جو ہے تمہیں ساری کامیابی دوں گا۔ لیکن کس چیز پر کہ دنیا کی میں جو ہے تھوڑے سے اس عرصے میں تم جو ہے میرے احکام کو مان کر آؤ۔ تو یہ موت سے پہلے یہ سرمایہ بنانے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو ہماری عبادت کے لیے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ موت کا وقت، کہ اب مہلت اور جب یہ وقت کی نعمت ہے یہ بند، اور تم اس وقت چیخو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دیجیے تاکہ وہ ایک دو سانس میں اس میں تیرا دیا ہوا مال صدقہ خیرات کروں اور اپنے اعضاء کو تیرے حکم کے مطابق استعمال کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں دنیا کے خزانے دے دو لیکن ایک سانس بھی میں زیادہ نہیں کروں گا،
اس لیے بھائی ایمان کے بعد اور انسان کی عظمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا وقت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ سانس ہے جو ابھی باقی ہے۔ اور اللہ ایسے کریم ہے کہ اگر تم نے اتنی دی ہوئی بڑی نعمت کو اور میرے دیے ہوئے اعضاء کو اپنی نادانی سے، شیطان کے بہکانے سے اور باطل والوں کی اور ماحول کی خرابی سے تم نے غلط استعمال کیا، لیکن ایمان کی وجہ سے تم مجھ سے ڈر گئے، ایک آنسو تمہاری آنکھ سے بہہ گیا اور تم نے صدق دل سے توبہ کی وعدہ کیا ہے اللہ اب تیری دی ہوئے وقت اور صلاحیتوں کو تیری نافرمانی میں نہیں لگاؤں گا، ان کو چھوڑ دوں گا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اس لیے ایک عالم نے روایت سنائی، اس کائنات کی تخلیق کی جو ابتدا ہوئی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے لوح محفوظ کو نور کے مادے سے بنایا۔ اول ما خلق اللہ سبحانہ و تعالی اللوح من النور، نور سے بنایا، بلکہ موتی سے بنایا، لوح محفوظ کو موتی کے مادے سے بنایا۔ ثم خلق اللہ القلم من نور، پھر اللہ نے قلم کو نور سے مجھے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اکتب، تو کتابت اللہ کی طرف سے، قلم کو حکم ملا، انسان کو سکھایا اللہ نے، یہ کوئی پروفیسر اور یہ استاد نہیں سکھاتے، یہ استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ وہ بچہ جس کا ذہن ہی نہیں، استاد اس کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں؟ نہیں سکھا سکتے، یہ اللہ کی دی ہوئی صفت۔ تو اللہ نے جو ہے اس لوح کو جو ہے موتی سے پیدا کیا، قلم کو نور سے پیدا کیا، اور قلم کو حکم فرمایا لکھو، تو قلم نے عرض کیا، وہ تو مخلوق ہے، ماذا اکتب یا رب، اے رب العالمین کیا لکھوں؟ تو سب سے پہلے اللہ نے یہ لکھوایا کہ لکھو ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اے انسانوں، تم میری نافرمانی کر کے، میری زمین پر چل کر، میری نعمتوں کو استعمال کر کے زندگی کے نظام میں چلا رہا ہوں، ایسی انمول نعمتیں تم نے دی، مجھ سے غافل ہو کر میری نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ تو اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، لیکن میں ارحم الراحمین ہوں، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ لکھایا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین۔ صحابہ کرام کا لشکر، صحابہ کرام کی جماعتیں جو اللہ کے راستے میں نکلتی تھی، وہ انسانیت کے، جیسے آج کے جماعتوں میں نکلو، کس جذبے کو لے کر نکلتی تھی؟ کون ان کو بھیجنے والا ہے؟ اور کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے صحابہ سے یہ مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے، ایک مجموعہ اور ایک جو ہے نظام بن گیا۔ تو اس 10 سال کے عرصے کے اندر، جبکہ انصار مدینہ کے پاس باغات کے چھوٹے چھوٹے نقشے تھے، اور ان باغات کے ہوتے ہوئے بھی کھجوروں کے باغات تھے، یہ ایک امتیازی چیز تھی علاقے کی کہ کھجوریں بڑی بہترین، جیسے آج کل اجوا کھجور، لیکن وہ اتنی کم ہوتی، اس میں کیا کہ یہودیوں کا قرضہ بھی ادا کرنا، جو اسے قرضہ لیا ہوا تھا سود پر بھی ہوتا تھا، اور پھر آنے والے جو ہے اپنے گھر والوں کو کھلانا، خوراک کا بھی انتظام کرنا، پورے سال کے لیے اسٹاک کرنا، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا، اربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ مہمانوں کا اکرام کریں، اور پھر جاتے ہوئے ان کو تحفے بھی دینا۔ لیکن چھوٹے بہت زراعت، وہ کیا کہتے ہیں، نقشے تھے یا زمینداری کے کہ اس سے یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب مہاجرین آ گئے، ان کے پاس خرچہ زیادہ ہو گیا، اور انصار مدینہ جب باغ میں خدمت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں ان سے ایک روایت کے مطابق 120 سفر کروائے، اور 100 سفر کی 80 روایت تو بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کروائے۔ اس حالت میں وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اور 27 سفر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اپنے گھروں سے ملکوں اور قوموں کی طرف جانا، جبکہ وہ کافر ہیں، تو ان کی طرف جاتے تھے، دل میں کیا ہمدردی لیے ہوئے کہ ان انسانیت کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، ایمان جیسی دولت ان کے دلوں میں جمانی ہے، اور ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس ہمدردی اور خیر خواہی سے جاتے تھے،
اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانا ہے، اور اپنی خواہشات پر لگ کر ان میں جو خون ریزی اور جلن اور جو پریشانیاں، عورتوں پر ظلم، بچوں پر ظلم، بچیوں کو دفن کرنا، ان سب خرابیوں میں سے نکالنا، تو کس نیت کے ساتھ صحابہ کرام جایا کرتے تھے اور اس نیت کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے کیا اعمال ہوا کرتے تھے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو، اللہ کا تعارف کراؤ، یہ مسلمان کا مقصد تھا، اور یہ مقصد حضرات انبیاء کرام والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ مقصد اللہ نے اس امت کو دیا۔ صحابہ کرام اس جذبے سے نکلتے تھے کہ جلدی ان کو آگ سے بچانا ہے، اس لیے سفر جہاں ہفتوں کا ہے، دنوں کا ہے، اور اس دنوں اور ہفتوں کے لیے کتنی خوراک، کتنا پانی، اس کو بالکل نہیں دیکھتے تھے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کی طرف پہنچانے جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، لہذا اس سفر میں ہمارے ضروریات کون پورا کرے گا؟ لیکن جو گھر میں ہے اس کو لینا تو ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب نکلتے تھے اللہ کے، وہ تو جنگ کی نوبت تو بعد میں آتی تھی، جنگ کی نوبت تو بعد میں آتی تھی۔ صحابہ کرام کس انسانیت کی کس درد کو، کس ہمدردی کو اور کن مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، پاکیزہ معاشرت اور حضور والے اخلاق سکھانے کے لیے نکلتے تھے۔ سفر دنوں کا ہے، اور گھر میں کوئی کسی کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں تو وہ اپنے تھیلے میں ڈال لیتا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی پانی میں ڈال بھگو لیں گے، کھا لیں گے۔ جس کے پاس کھجوریں ہوتی تھی وہ کھجوریں ڈال لیتا تھا، اور کسی کے پاس ستو، وہاں اس وقت بہت عام ہوتا تھا، ستو رکھ لیتے تھے، اور کسی کے پاس ستو بھی نہیں تو کھجور کی گٹھلیاں رکھ لیتے تھے۔ لیکن یہ اتنا بڑا اسٹاک نہیں ہوتا تھا، کتنے دنوں کا سفر ہے، کتنے دن وہاں پر میدانوں میں دعوت دینے میں لگیں گے، یا لڑائی پیش آئے گی کتنے دن، اور واپس، تو اتنا زیادہ سامان نہیں ہوتا تھا۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نے کر لیا، اور باقی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس ہمدردی سے نکلتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے تھے؟ اے میرے صحابہ، سب سے پہلے جا کر تم ان کو کہنا کہ ہم تو اللہ کے نمائندے، خالق کائنات کے نمائندے ہیں، ہماری طرف اللہ کا ایک رسول آیا ہے، اور اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور سب سے بڑی گواہی والا کلمہ لے کر آیا ہے۔ کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا پیغام لے کر جاتے تھے، اس نیت کو لے کر جاتے تھے۔ اور جو تم کو دعوت دو اور تمہاری دعوت کو وہ قبول کر کے مسلمان ہو جائیں تو وہ تمہارے بھائی ہو گئے، تمہارے برابر ہو گئے، ان کے پاس رکنا اور ان کو دین سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو وقت احکام، یہ نماز ان کو سکھاؤ، زکوٰۃ کے احکام ان کو سکھاؤ، روزے کے احکام ان کو سکھاؤ، اور ان کو مدینہ لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام کا جانا کس ہمدردی سے ہوتا تھا، اور میدان میں اتر کر بھی وہ دعوت دیتے تھے۔ لیکن جب وہ ناسمجھ لوگ صحابہ کے مقابلے میں آ کر جنگ کرتے تھے تو پہلے تو کبھی دعوت دیتے ہیں، دعوت قبول کر لو، ہم تمہیں اسلام سکھائیں گے، مدینے لے جائیں گے۔ اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم ہمیں جزیہ دے کر ہمارے ساتھ رہو، ہماری پاکیزہ وہ زندگی جو حضور نے ہمیں دی ہے وہ دیکھو، اس کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کتنا پاکیزہ معاشرہ ہے، اس کو دیکھ کر تمہیں ہدایت۔ اگر وہ بھی نہیں دیتے تو تمہاری فوجیں سامنے کھڑی ہیں اور پیچھے تمہارے بہت سلیم التوا لوگ ہیں، ان تک احکام پہنچانا ہے۔ پھر تلواریں نکلتی تھیں اور اللہ کی مدد ساتھ ہوتی تھی، اور صحابہ کرام میدان کو اتنی دیر میں جیت جاتے تھے جتنی دیر میں، عربی میں اس کو کہتے ہیں فواق ناقتن، یہ جانور بھینس وغیرہ کا، گائے وغیرہ دودھ دوہتے ہیں تو وہ دودھ چرا لیتی ہے، پھر بچوں کو لے کر آتے ہیں، تھنوں کو سہلاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو چند منٹوں کے بعد وہ دودھ اتار دیتی ہے۔ اسی طرح اونٹنے کو دودھ دھونے والا کھڑا ہو کر دودھ دھوتا ہے، وہ کیونکہ اونٹنی بڑا جانور ہے، وہ دودھ چڑھا لے تو برتن رکھ کے تھوڑی دیر اس کو سہلایا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں فواقہ ناقتن کہتے ہیں کہ ذمہ داروں، اے اونٹ اور بکریوں اور بھینسوں والوں، بکریوں والوں، جتنی دیر میں تم سہلا کر دودھ اترواتے ہو اتنی دیر میں اللہ ہمارے لیے میدان فتح کروا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام ایک جو ہے لڑ رہے ہیں لیکن فتح میں دیر ہو گئی، تو ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تعداد ہماری کم ہے، ہتھیار ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے،
اور دشمن تو لاکھوں کی تعداد میں، اور سر کے بال سے لے کر اوپر جو ہے خود ہے اور زیرہ ہے اور پاؤں تک لوہے میں غرق ہے وہ، اور نئے سے نئے ہتھیار ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہیں تو اللہ کی مدد سے، تو جب مدد میں کچھ دیر ہوتی تو صحابہ کرام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، تو آپس میں کہنے لگے بھی فتح نہیں ہو رہے کہ کیا کیا جائے، کہ آج تو ایسا کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں ایمان والوں میں سے انسانیت کے غم اور دین کی محنت میں لوگ اپنے آپ کو اتنا لگائیں گے، پراگندہ ان کا حال ہوگا، غبار آلود ان کا جسم ہوگا، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے جو ہیں ان کے بوسیدہ ہوں گے، تم میں سے اچھے لوگ جب وہ تمہاری مجلس میں آنے لگیں گے تم کو نہیں بھائی نہیں، ایسے پراگندہ حال، پراگندہ بال، غبار آلود اور سادہ لباس والے ان کو میرے مجلس میں آنے نہ دو، لیکن میرے صحابہ اس کا یہ حال اللہ کا پیغام پہنچانے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ کا نبی بتا رہا ہوں، اگر وہ اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ فتح دے دے، جو اللہ کو واسطہ دے کر وہ کہہ دیں، اللہ اپنے قدرت سے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کو پتا ہے اس کے یہ کپڑے بوسیدہ کیوں ہوئے، یہ صرف اپنی ذات کا نہیں، یہ کوئی جھلا یا کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے میں، جہنم سے بچانے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو اپنے بال سنوارنے، کپڑا، اس کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ میرا نام لے کر مجھ سے کوئی جو ہے مجھے کچھ کہہ دے تو اگر بارش کا کہے تو بارش برسا دوں گا، دشمن پر فتح کا کہہ دے تو دشمن فتح دے دوں گا، میرا نام لے کر کہہ دے تو لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ اس کی لاج کر رکھتے ہوئے اور اس کی تھکاوٹ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ وہ پورا کر دیں گے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اچھا، بتانے والے نے بتایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان میں سے میرا ایک صحابی برا ہے، اے میرے صحابہ برا کی قیمت کو پہچانو، دیکھنے میں تمہیں اس کے کپڑے بوسیدہ نظر آئیں گے، بال بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، جسم غبار آلود نظر آئے گا، پراگندہ حال نظر آئے گا، لیکن کیوں وہ مستی یا جو ہے ناسمجھ نہیں، وہ اللہ کے دین کی محنت میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی فرصت نہیں، اس لیے فرمان میں سے بڑا ہے۔ تو چند صحابہ ادھر برا کے پاس ہے، اے برا دیکھ رہے ہو مسلمان میدان میں اترے ہیں اور دین کی جو ہے دعوت دی اور جنگ کا موقع آ گیا، ہماری تو اللہ کی مدد ہوتی تھی، ہم جیت جاتے تھے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آج جو ہے تاخیر ہو رہی ہے، تم دعا کر دو۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ آئے میدان میں، آسمان کی طرف دیکھا اور کیا دعا کی، اے اللہ اپنے ان مسلمان بندوں کو جو تیرا پیغام لے کر میدانوں میں اترے ہیں اور دشمن نادانی کے اسے مقابلے میں ان کو فتح عطا فرما دے، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما دے اور برا کو شہادت عطا فرما دے، اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، برا کو شہادت عطا فرما دے۔ ہم عقل مند، بہت اچھی بات ہے، اللہ فتح بھی عطا فرما، مجھے اس کی خوشی بھی عطا فرما اور غنیمت بھی عطا فرما، یہ بہت بڑی دعا ہے، لیکن ان کی پہنچ وہاں تک تھی کہ عام لوگوں کی سوچ بھی، اے اللہ فتح کی خوشی اور غنیمت کے مال کا ملنا یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میری جان کو تو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، کہ ان کی دعا کے بعد تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کہنے لگے بھائی جس کی دعا سے یہ فتح حاصل ہوئی، برا کہاں ہے؟ تو دیکھا شہادت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ تو میرے باتوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ساری کائنات کو خدمت میں لگا کر اور ہمیں عبادت کے ہر وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور رزق کا جو دنیا میں ضروری ہے اس کا انتظام، کہ رزق کی ذمہ داری میری، سورج میں نکالوں گا، چاند میں نکالوں گا، موسم میں بدلوں گا، زمینوں سے غلے میں اگاؤں گا، تمہاری آنکھوں کو میں ٹھیک رکھوں گا، تمہاری دل کی دھڑکنوں کو میں چلاؤں گا، تمہارے خون کو رگوں میں چلاؤں گا، تمہارے گردے کتنے نظام ہیں تمہارے، یہ سب میں کروں گا، یہ رزق ہے تمہارا، یہ میں کروں گا، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم جو ہے آخرت کا سرمایہ تیار کرو، اور آخر کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہمارا یہ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے مستقبل کے لیے سوچے اور آئندہ آنے والے حالات کا پہلے
پہلے سے انتظام کر لے. گرمی ہے تو سردیاں آئیں گی, سردی ہے تو گرمی آئیں گی, گھر میں بجلی کی ضرورت ہے, پنکھوں کی ضرورت ہے, اور اتنے خوراک. اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے بندو, دنیا کی ساری ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے, اس کے لیے تمہارا بہت تھوڑا لگنا پڑے گا. تم اپنے آپ کو قیامت کے دن کی سورج کی گرمی سے بچاؤ, تم اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچاؤ, تم اپنے آپ کو آخرت کی بھوک سے بچاؤ, تم اپنے آپ کو آخرت کی پیاس سے بچاؤ, آخرت کی رسوائی سے بچاؤ. وہاں اگر کوئی کام دے گا, اگر ایمان اور عمل سرمایہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں کو پورا کریں گے. اگر سرمایہ نہیں تو بہت بڑی ناکامی کا تمہیں منہ دیکھنا پڑے گا. اور وہ سرمایہ ہر انسان کو اللہ نے برابر دیا. اس کے لیے جسم سے باہر کسی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کی پہچان کا نور اور اللہ کا ذات پر یقین کہ وہ سب کچھ کرنے والا, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس کا یقین اور پہچان کا نور پیدا کرنا. اس لیے فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہاتھی نہیں بنایا, گھوڑا نہیں بنایا, جنگل کے خوبصورت پرندے نہیں بنائے, فرشتہ نہیں بنایا, تمہیں انسان پیدا کیا, ساری کائنات کو مسخر کیا, اور کیا تم اور اس کائنات کو مسخر کر کے تمہیں عزت عطا فرمائی, کیا تمہیں صرف کھانے پینے اور جو ہے پہننے کے لیے پیدا کیا؟ اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ارحم الراحمین. اس لیے بھائی آخرت کے سرمایے کے لیے اللہ نے دل اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے اسباب کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کے استعمال اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. تمہاری زبان کا ایک بول اس کا اتنا نور ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان, میزان کا وہ پلڑا جس میں ساتوں زمین اور آسمان تل سکتے ہیں, اس میزان کے پلڑے کو تمہارا ایک سبحان اللہ کا بول بھر دے گا. تمہارا سبحان اللہ الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو نور سے بھر دے گا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر جا رہے تھے اس زمانے میں, اور ان کے اراکین دولت 500 جن اور 500 جو ہے وزراء انسان وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہوا اس کو 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کرنا اس رفتار سے اڑا کر لے جا رہی تھی, اور ہوا کا سسٹم خود ہی ایسا ہو رہا تھا کہ بیٹھنے والوں کے نہ کپڑے پھڑکیں اور نہ وہ آگے پیچھے ہوں, نہ ان کو دھکے لیں, ہوا ایسے نظام. تو ایک نیچے داکان ایمان والے نے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی, واہ سلیمان آپ کیا بادشاہ ہیں, یا تخت کی بات نہیں کی, آپ نے کیسا تخت بنایا ہے, ایمان والا تھا. اس لیے کہا سبحان اللہ, اے اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے کہ تو نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تخت عطا فرمایا, اور ہوا پر یہ اللہ نے آپ نے قدرت عطا فرمائی. اس نے سبحان اللہ کہا, سلیمان علیہ السلام نے تخت نیچے اتروایا, اس کو بلایا اور پوچھا تم نے کیا کہا, کہ جی میں نے تو سبحان اللہ کہا, اے اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے. کہ سن لو, ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا, جب سے میرے باپ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی اور مجھے ہواؤں پر جنات پر حکومت اور دنیا پر حکومت دی گئی, اور جب تک یہ حکومت میرے خاندان میں رہے گی, اس سے تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری زبان کے بول, ہمارا اس کانوں سے اللہ کے احکام قرآن کو سننا, ایمان کی باتوں کو سننا, آنکھوں سے جہاں اللہ نے دیکھا, ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا, حج اور عمرے کا ثواب, تو ایک عمل کی یہ قیمت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور جو ہے فرعون کی قوم کی طرف, جو فرعون اتنا بگڑا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, اور بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جکڑا ہوا تھا, اور اس کی قوم ظلم کے پہاڑ توڑتی تھی, دونوں کے لیے بھیجا کہ جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میری بیوی اور بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے, وہ اور میں, میرا جو ہے یہ گزارا اور مجھے بھیجا جا رہا ہے, دو کو مجھے خیال ہی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلانے کے لیے موسیٰ, پہلے تو وہ عصا والا دی, عصا کو پھینکو, عصا پھینکا تو سانپ بنا, اس کو پکڑ لو تو وہ جو ہے عصا بن گیا. تو
فرمایا اس قصے میں یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے کہ جی سانپ عصا کو پھینکا سانپ بن گیا، سانپ کو پکڑا تو وہ عصا بن گیا. یہ قیامت کے دن تک اللہ کی طرف سے یہ جو ہے تنبیہ اور انسانوں کی رہبری ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جتنے اللہ نے اسباب دیے ہیں وہ اسباب مخلوق ہیں، ان کو اذانوں کے ملنے پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز کے سننے پر تم اسبابوں کو چھوڑ کر جاؤ گے. شیطان اور ماحول کہے گا تمہیں نقصان ہوگا، لیکن تم اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جاؤ گے تو ایسا ہی نقصان نظر آئے گا کہ ڈنڈے کو چھوڑنے سے سانپ بن گیا. اور پھر اللہ تمہیں اجازت دیں گے اب تم واپس آ گئے ہو تو گنجائش ہے اپنے کاروباروں میں لگو، تو تم ان میں لگو گے. گویا تم نے اس سے اللہ کے حکم سے سانپ کو پکڑ لیا، وہ نقصان دور کر دیا. فرمایا تمہارے کاروباروں میں اللہ وہ برکت دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے اور پکڑنے پر اللہ نے برکت دی ہے. وہ عصا 10 سال سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اس لیے پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ میرا ڈنڈا ہے اور اس سے میں نے بکریاں چرائی ہیں، میں پتے جھاڑتا تھا، میں اس پر سہارا لے لیتا تھا اور جو ہے کتا بلی ہے جو ہے پتھر وغیرہ کو ہٹا دیتا تھا. تو جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے پاس اس کے سارے اس کے منافع ہیں. لیکن اللہ نے بتلایا کہ جب تم اس کو میرے امر پر چھوڑو گے اور میرے امر پر پکڑو گے تو میں کیسی قوت عطا فرماؤں گا کہ تم میری طرف بلاؤ گے فرعون کو. وہ فرعون جس نے تمہاری قوم کے کتنے بچوں کو ذبح کیا، وہ فرعون جس نے تمہاری قوم سے بیگار لے کر کیا کیا اپنے محلات بنوائے اور وہ تم پر ظلم کر رہا ہے. تم میری دعوت دو. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اس نے کہا کوئی نشانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. کہاں اس کی وہ گورنمنٹ، کہاں اس کی وہ فوج، کہاں اس کی پوری قوم اور ہتھیار، ایک طرف وہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا امر ہے. اللہ نے حکم دیا اپنا عصا پھینکو. عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا سانپ بنا کے فرعون کی طرف لپکا تو فرعون کی ساری جو ہے تکبر اور ساری جو ہے اس کی جو ہے خود غرضی اور جو بڑائی تھی سب اس سے نکل گئی اور اللہ نے جہاں اس کے دل میں خوف بٹھا دیا سانپ بن کر جائے. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے امر پر اس کو چھوڑا اور اللہ کے امر پر پکڑا. آپ اللہ قصہ جانتے ہیں کہ پھر اس نے وہ تو اب وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اپنی قوم کو جو آج تک دھوکے میں ڈالا ہوا تھا خدا میں ہوں کہنے کا یہ تو جادوگر ہے. اور اس کے زمانے میں بہت جادوگر تھے، جمع کرنے پر کتنا ہزاروں جادوگر جمع ہو گئے، ہزاروں جادوگر جمع ہوئے. بڑا میدان تھا اس میں جادوگر جمع ہوئے اور جادوگروں سے کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ عصا کو پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے ڈراؤنا اور لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، تم بھی کچھ کرو. جادوگروں نے کہا ہاں. اور جادوگر بھی فرعون کی طاقت کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ظالم اور بڑا جادور ہے اور اس کی بہت زیادہ طاقت ہے. تو جادوگر نے کہا اے فرعون اگر ہم، اور وہ ہزاروں کی ایک روایت میں تو 70,000 آتا ہے، 70,000 جادوگر. انہوں نے کہا اے فرعون اگر ہم اس موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور اس کے جادو کا توڑ کر دیا تو کیا دو گے؟ اور انکم اذا لمقربین، پھر تم میرے شہروں میں میرے جہاں گھروں میں نہیں رہو گے، پھر میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، شاہی ایوان میں آ جاؤ گے، میری مجلس میں آ جاؤ گے. تو بادشاہت کی قربت وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا. لیکن جب وہ سب جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو اپنے. تو وہ اپنے ساتھ کچھ ڈنڈا لائے تھے اور اس کو جو ہے تیل سے ایسا کیا ہوا تھا کہ دھوپ کی لہروں سے وہ جیسے حرکت کرنے والے محسوس ہو. کچھ رسیاں بٹ کے لائے تھے کہ ان کو چھوڑا تو وہ سانپ کی طرف لوگوں کی نظر بندی کی. اگر 70,000 تھے تو 1,40,000 سانپ جو ریگ رہے تھے لوگوں کی نظروں میں. اللہ نے فرمایا نبی ڈرو نہیں، تم اپنا عصا پھینکو. اللہ کا امر پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن وما امر الساعۃ الا کلمح البصر کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تاریخ چلی ہے اور آخری انسان تک انسانوں کی تاریخ، قومیں، بادشاہ اور جناب علاقے، یہ کتنا بڑا جو ہے عرصہ ہے، صدیوں والا عرصہ ہے.
یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، آدم علیہ السلام ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، لیکن اے انسان تمہیں جزا دینے کے لیے، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس کے پوچھنے کے لیے تمہاری آنکھ کا سوال ہوگا، تمہاری زبان کا سوال ہوگا، تمہارے کان کا سوال ہوگا، تمہاری پوری عمر کا سوال ہوگا کہاں استعمال کی، تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھوں گا تم نے کیا اس کو کہاں استعمال کیا، اور مال کیسے جمع کیا جبکہ میرے نبی احکام لائے تھے، اور کیسے خرچ کیا اس کا پوچھوں گا، اور میری دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکام کو جاننے میں کیا علم حاصل کیا اور کیا عمل تم نے کیا، یہ سب میں جو ہے تم سے اس کا سوال کروں گا، میں اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال جب وہ 12,000 تھے، 70,000 تھے اور یہ سانپ انہیں پھینکے تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو۔ اچھا تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک کتنی بڑی تاریخ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں زمین بنانا، انسانوں کے جسموں کو مکمل کرنا اور روحوں کو ڈالنا، اور زمین سے انسانوں کو اگا کر ان میں روحیں ڈال کر میدان محشر میں جمع کرنا۔ اے ایمان والو تم خوش ہو جاؤ، تمہارا رب اتنی قدرت والا ہے کہ تمہارے آنکھ بند کر کے کھولنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور اللہ اس منظر کو اس سے بھی کم میں قائم کر دیں گے، تو پلک جھپکنے سے بھی کم نہ اللہ کا معاملہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو 70,000 جو ہے وہ جادوگر ہیں اب ایک روایت کے مطابق، اور پوری قوم ہے، اور 1,40,000 سانپ ریگ ہیں، اور ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انہوں نے جو عصا پھینکا تو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہ سانپ سارے سانپوں کو نگل گیا اور سب ختم، میدان صاف ہو گیا۔ یہ جادوگر تھے، یہ نظر بندی کرتے تھے، یہ ٹوٹکے کرتے تھے، یہ سب سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا ہمارا جادو دھوکہ تھا، ٹوٹکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقتاً سانپ بنا ہے، اور ایسا زبردست سانپ بنا ہے کہ اس نے ساروں کو نگل لیا۔ ایک شور مچا اور فرعون تم جھوٹے ہو، ہمارا جادو دھوکہ ہے، اور ہم سب کے سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، لیکن گمراہ تھا بڑا، وہ بھی ایمان لے آتا تو اس کا کچھ بن جاتا، لیکن وہ اپنی حکومت اور جو دھوکے بازی قوم کو دی تھی کہ اچھا معلوم ہوتا ہے موسیٰ ہی تمہارا استاد تھا اور تم نے پہلے سے ساز باز کی ہوئی تھی، اور تم نے مجھے رسوا کرنے کے لیے میری قوم کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے یہ ہیلا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور سزا کیا ہے کہ کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا کر ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دوں گا، لیکن اللہ کی معرفت کا مزہ وہ ہے اور اس کے لیے جان دینے کا مزہ وہ ہے۔ سب نے کہا چاہے تم ہمیں پھانسی چڑھا دو اور ہمارے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو۔ جب ہم نے اس رب کو پہچان لیا اور اس کے پہچاننے کی حلاوت ہمارے دلوں میں آ گئی، جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اب اس رب کے ایمان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان اس لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس دعوت اور نبیوں کی محنت کے ذریعے سے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور آیا تو وہ تو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو پتہ لگ گیا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں، ساری کائنات کو مسخر ہمارے لیے کیا ہوا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو لہٰذا اس کو راضی کرنا یہ سب سے بڑا امر۔ تو اس لیے ایمان والا اپنی زندگی کو اللہ کے احکام سے آباد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے دین پر چلنا، یہ دین یہ جو ہے محبت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے فرما بردار بچہ ماں باپ بہت زیادہ یعنی نعمتوں والے ہوں اور شفیق ہوں تو وہ ماں باپ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے۔ وہ ڈرنا یہ نہیں کہ جیسے سانپ سے ڈرا جاتا ہے، دشمن سے ڈرا جاتا ہے، آگ سے ڈرا جاتا ہے، وہ ڈرنا کہ کہیں میرے یہ اتنے عظیم ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، ان کا دل نہ دکھ جائے۔ تو ایمان والا اس محبت میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کریم رب کی نافرمانی ہو جائے، میرا دیکھنا اس رب کی جو ہے چاہت کے خلاف ہو، میرا بولنا اس کی ناپسندیدہ بول ہو، میرا سننا اس کی ناپسندیدہ جو ہے مقبول بول ہو، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ڈرنا اللہ سے۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اپنا دین مرحمت فرمایا ہے، اور دین اللہ کے احکام ہے۔ دیکھیں 7 ارب انسان ہے،
اور انسان میں کیا کیا کمال اللہ نے پیدا کیے، اور 7 ارب انسانوں کا ان سارے کاموں میں لگنا اللہ کے ایک امر روح کی وجہ سے ہے کہ روح اللہ کا ایک امر موجود ہے۔ جسم بچپن سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جوانی کی طرف آ رہا ہے، دیکھنا کامل ہو رہا ہے، بولنا بچہ بول نہیں سکتا تھا، دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا، سن کر سمجھ نہیں سکتا تھا، روح موجود ہے تو جسم ترقی کر رہا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کی تدبیریں، ہاتھوں سے پکڑنا، لینا دینا، اور جو ہے پاؤں سے چلنا، یہ مرہون منت ہے اللہ کے ایک امر روح کا۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کڑیل نوجوان فولاد جیسے جسم والا بڑی ایکسرسائز اس نے کی ہے، رنگ میں بڑے بڑے کو گرا دیتا ہے، اللہ اپنا امر نکال لے تو یہ دیکھ سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے، یہ سن سکتا ہے۔ بچے رو رہے ہیں، ابا تم بولتے کیوں نہیں؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا ہم نے تو تمہیں جوان کیا، ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری خدمت کی۔ وہ بیوی جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، اللہ کا ایک امر نکل گیا۔ اللہ کے ایک امر کی وجہ سے سارا جسم خوبصورت بھی تھا، سارے کارنامے کر رہا تھا، اور سارے اعضاء جڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں نکل کر زندہ ہوتے ہوئے، روح ہوتے ہوئے باہر نہیں نکل کر گریں گی، کان گل کر گرنے جائیں گے، ہاتھ جو ہے یہ جوڑ کھلنے جائیں گے، گھٹنے جو ہے الگ نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کے ایک امر نے سارے جسم کو روکا ہوا بھی ہے۔ اللہ کے ایک امر کا باقی رہنا سارے جسم کے فوائد کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اے انسانوں، دین اللہ کے اوامر کا مجموعہ ہے، اور وہ کائنات کی روح ہے۔ ان اوامر کا دنیا میں ہونا دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے گا، بھائی چارے والی زندگی عطا کرے گا، ایثار اور ہمدردی ہوگی، پاکیزہ تمہارے اخلاق ہوں گے، پاکیزہ تمہاری معاشرت ہوگی۔ اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، بلکہ دنیا سے پہلے اللہ تمہاری آخرت اور جنت بنائے گا، اور جنت بنا کر اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا۔ اس لیے قیامت، یہ حالات جو خراب ہوتے ہیں چیزوں کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اب جو بوڑھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بچپن میں یہاں تو روڈ بھی نہیں تھے، اب تو یہ سی پیک بن گیا ہے، اور ماشاءاللہ موٹر وے بن گیا ہے۔ ایسی یہ ہم آئے، ہم پہلے بھی 30-35 سال پہلے آئے، کچے گھر ہوتے تھے، وہ کچے گھر بہت کم ہیں، پانی کا نظام بھی، تو چیزیں تو بہت زیادہ ہو گئی، لیکن کوئی حالات بنے ہیں یا پریشانی زیادہ ہوئی ہے؟ چیزوں کے زیادہ ہونے سے حالات کا بننا نہیں ہے، بلکہ اعمال کے درست ہونے سے حالات کا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو یعنی بناتے ہیں، اعمال اللہ پہلے آخرت بناتے ہیں اور پھر دنیا بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبی آ کر دعوت دے کر سب سے پہلے ایمان کی محنت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، اور اللہ بڑے ہیں تو بہت بڑا احسان ہے جس کو جتلا رہے ہیں۔ بادشاہ 5 روپے دے کر نہیں کہتا کہ فقیر میں نے تمہیں 5 روپے دیے، وہ تو لاکھوں اور کروڑوں دیتا ہے، اور یہ تو اللہ ہے، اور اللہ جو احسان جتلا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہ خطاب ایمان والوں کو کیا، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات پر، کہ ایمان والے کتنے بڑے ہیں کہ اللہ اپنا احسان ایمان والوں کو بتلا رہے ہیں، ورنہ اللہ کا یہ احسان کائنات کے ذرے ذرے اور ساری انسانیت پر ہے کہ میرا حبیب جس کا منصب اور جو اس لائق تھا کہ میں عرش پر اس کو رکھوں اور جنت میں شروع سے رکھوں، میں نے اس کو تمہارے بیچ میں سب سے مشکل علاقے میں، سب سے بگڑے ہوئے انسانوں میں، سب سے زیادہ ناقدروں میں، سب سے زیادہ تکلیف دینے والوں میں بھیج کر اے کائنات تم پر احسان کیا، کیونکہ وہ ایمان کی دعوت لے کر آیا، اور وہ دین لے کر آیا۔ ایمان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور آئے گا، کتنے خوش قسمت انسان ہوں گے، اور وہ اپنے سارے جسم کو اور جو نعمتیں دی اللہ کے احکام زندہ کریں گے۔ جب تیرے جسم میں اللہ کا ایک امر روح کی وجہ سے جسم کا سارا نظام ٹھیک چلتا ہے، تو لہذا اس کائنات میں جب اللہ کے احکام زندہ ہونے کی وجہ سے کائنات امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے دین کے آنے کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن اللہ آزمانے کے لیے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، اللہ بہت بڑی قربانی لیں گے، ایسے نہیں دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزمائیں گے،
اور صحابہ کرام پر کیسے حالات آئے، قربان جائے صحابہ کرام کے یقین پر کہ بلال کو جب ایمان، اچھا اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو کلمے کی دعوت دی ہے، اس لیے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی معرفت اس کے دل میں آ جاتی اور پچھلی جہالت اس کے دل سامنے آ جاتی، اور اس جہالت کا اندھیرا اور بدبو اور ناکامی کا نقشہ، تو اتنی ہمدردی انسانوں کو دل کی پیدا ہوتی تھی حضور کی طرح کہ اپنی جان پر جو تکلیفیں پیش آ جائے اس کی پرواہ کیے بغیر ان میں اتر کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ اگر بلال دعوت نہ دیتے، کلمہ ایمان کا اظہار نہ کرتے تو چلتی رہتی زندگی۔ خباب اگر اس کی دعوت نہ دیتے اور چلتے رہتے تو زندگی چلتی رہتی، آرام سے رہتے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات اپنی ایمان کو، لیکن جس جو اللہ کو پہچان لیتے اور قوم کی جہالت ان کے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں، اور مکہ میں رہتے ہوئے اور بیت اللہ سامنے ہیں اور حضور کی یہ قوم ہے اور یہ انسانیت ہے۔ وہ جو حضور کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے کہ امت کے لیے غم کرتے تھے، وہ غم ہر صحابی مرد اور عورت کے دل میں آ جاتا تھا اور بغیر پرواہ کیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ اس لیے کلمہ پڑھتے ہی ان کے ساتھ ان کو یہ حقیقت کھل جاتی، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پیغام کو دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کلمہ لے کر آئے اور اللہ کا دین لے کر آئے، اور دعوت کے ذریعے آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والا کام اس امت کو عطا فرما دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو ایک انسان عبادت میں لگے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جب ہم اس دعوت کے ذریعے پورے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ دعوت والا آپ مسلمانوں نے یعنی اپنی زندگی کو ضائع کر کے خواہشات میں لگ کر اور معاشرے سے دین نکال کر پریشانی کے حالات میں مسلمان گزر رہے ہیں، تو ان سے توبہ کروانا، کیا کروانا؟ توبہ کروانا۔ اور توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے، توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کی ذات پر ایمان کو کمال تک پہنچاؤ، اللہ کو پہچانو جو یہ پہچاننے کا حق ہے، اور تو پیچھے جو گناہ میں اس سے معافی مانگو۔ اور اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری، اتنا بڑا کام دیا تھا جو نبیوں کو دیا جاتا تھا، اور نبی تمہارے نبی عالمی نبی ہیں، تمہیں عالمی نبی کی ذمہ داری دی گئی، اور قرآن میں تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ کیا اعزازات اللہ نے دیے، انسان ہونے کی عزت، ایمان ہونے کی عزت، حضور کی امت میں ہونے کی عزت، اور آج اللہ نے وہ کام دیا جس کی وجہ سے یہ امت اللہ کے ہاں سب سے بہترین امت ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کام کو جو ہے مقصد بنا کر کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اتنا بڑا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، آج اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس کی دعوت دیا کرتے تھے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت میں لگ جاتا۔ اور بھائی ایمان سے اللہ کے احکام پھر اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہماری زندگی عبادت والی ہو، اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادات میں سے سب سے بڑی اور سب سے محبوب عبادت اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ بھائی تاجر تجارت کرے، بیچے خریدے، نفع کمائے، اور اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کرے تو دنیا میں لگتے ہوئے، زمیندار میں ہل چلائے، پانی دیں، غلے اگیں، فصل کاٹیں، لوگوں کو بھی دیں اور خرید و فروخت کریں اور نفع ہو، تو وہ جو ہے زمین میں لگتے ہوئے اللہ کے احکام کو زندہ کرنا وہ بھی بڑا حکم ہے۔ روزے رکھنا یہ بھی بڑا حکم ہے، لیکن نماز اللہ نے ایسا حکم دیا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جہاں تم اللہ کے حکم، گھر میں ہو تو گھر والوں سے اخلاق کا معاملہ کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخلاق کو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے تمہارے قیامت جو وزن تولا جائے گا، سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا، اور تمہارے اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، لیکن نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، کیا حضور کی شان تھی، کیا امت کا غم تھا، جیسے جو عصر کے بعد بتایا گیا کہ
اللہ تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اے ایمان والو تمہارے نبی کے دل میں تمہاری ہدایت، ایمان مل جانا، پاکیزہ زندگی بن جانا، آخرت بن جانا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا، اس کی کتنی بڑی طلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا رہا ہے۔ حضور ایسے اخلاق والے اور فرمایا سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن اب گھر والوں کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور جب گھر میں داخل ہوتے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور اکثر رات کو آیا کرتے تھے دیر سے۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی اور باقی امہات المومنین کہ بھائی دیر سے آ رہے ہیں تو وہ سونا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے آہستہ سے قدم اٹھاتے تھے کہ پاؤں کی چاپ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں کہ فلسفہ سے فرمایا تمہارے اخلاق یہ لوگوں کی نظروں میں تم بہت اچھے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تمہارے اخلاق اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری بیوی بن کر تمہاری نوکر نہیں بنی، تمہاری پاؤں کی جوتی نہیں بنی، تم اللہ کے بندے ہو، وہ اللہ کی بندی ہے، اس کے لیے بھی احکام ہے، تمہارے لیے بھی احکام ہے، بچوں کے لیے بھی احکام ہے۔ تو ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، ہم نے تو اللہ کے حکم، ہاں ایک دوسرے سے جو معاملات ہیں وہ بھی تلک حدود اللہ، اللہ نے ہر ایک کی حد مقرر کر دی ہے، اس سے نہیں بڑھنا۔ تو اس لیے ہم نے تو میاں بیوی اور معاشرے میں بھی اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے۔ تو گھر والوں سے اخلاق کی اتنی بڑی بات ہے، فرماتی ہیں کہ حضور داخل ہوتے تو بہت زیادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، دروازے کو کھولنا بھی ایسے کہ سونے والی کی نیند خراب نہ ہو، ایسے نہیں کہ زور سے دھکا مارا اور بیل زور سے بجائی اور جواب نہیں آیا تو پیٹنا شروع کر دے، نہیں بھائی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں پاؤں بھی اتنی آہستگی سے اٹھاتے تھے، دروازے کو بھی اتنی آہستگی سے، پھر سلام کرنا، گھر میں آؤ تو سلام کرو، قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ گھر والوں میں جو لیٹا ہوا ہے اگر نیند میں ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر جاگ رہا ہے تو سلام کا جواب دے دے۔ تو اس کو بھی چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف آنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے اور عرش سے ایسا ہو جاتا تھا کہ پھر ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اذان ہونے کے بعد ہم حضور کو دیکھتے، اس سے پہلے ہم مسکرا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے گھر کے کاموں میں، کپڑا سینے میں، جوئیں نکالنے میں، صفائی کرنے میں، آٹا گوندنے میں ہمارا ساتھ ہے۔ آؤ عائشہ میں تمہیں بتاؤں، عائشہ میں ایسا کروں، لیکن اذان سنی پھر چہرہ سپاٹ۔ عائشہ فرماتی پھر اتنے زیادہ محبت کرنے والے، ایسی پیاری بیوی، اس کا ذکر قرآن میں، تو لیکن اللہ کی طرف سے جب بلاوا آیا تو اے اللہ کے رسول میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ میں فلاں ہوں۔ کون فلاں؟ اور چلے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ نماز اللہ کا اتنا بڑا اتنا عظیم حکم ہے جو ہمیں دیا ہوا۔ 5 دفعہ اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں اور یہ نماز کا فریضہ اللہ نے عرش پر بلا کر دیا، عرش پر بلا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے شریف لے گئے اور 7واں آسمانوں پر گئے۔ ایک مقام ایسا آیا جبرائیل علیہ السلام کے رک گئے۔ اب گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس کے ذریعے سے آسمانوں پر فرشتوں، جبرائیل پہلے آسمان پر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، آواز آتی، کون ہے؟ دربان بولتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل ان کے ساتھ، کیا بلوایا گیا ہے؟ کہ ہاں، دروازہ کھلتا۔ کہ دوسرا اسی طرح ہر آسمان پر پوچھا جاتا، دروازہ کھلتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی آسمان پر ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان اور 7 انبیاء۔ اور ایک مقام پر جا کر حضور نے دیکھا جبرائیل رک گئے۔ اے جبرائیل کیوں رک گئے؟ کہ تم کہاں گھر سے چلے میرے، اور بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا کیوں رکھ گئے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، اب اللہ کے انوارات کی تجلیات کا وہ مقام آیا ہے کہ اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ تجلی بسوقت پرم، ایک بال برابر بھی اوپر ہو جاؤں گا تو اللہ کے انوار تجلیات کے انوارات اتنے تیز ہیں کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟
اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟ ہم جاتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس جائیں تو مٹھائی کیسی ہو، پیکنگ کیسی ہو، اس کے اندر کیا ہو، پھول کون سے لگے ہوئے ہوں، کپڑے کیسے ہوں، خوشبو کیسی ہو. تو اللہ کے دربار میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑے رب کے دربار میں پیش ہو رہے، اللہ کے سامنے کیا پیش کر رہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں میں تمہیں پیش کرتا ہوں. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے بندے بتاؤ میرے لیے آج کیا لے کر آئے ہو. کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا. اور اللہ ہر ایک تم میں سے ہر ایک سے ایمان والے پوچھیں گے بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو. تو اللہ کے یہاں کیا لے جانا ہے؟ بھائی ایمان کا نور اور اللہ کے احکام. یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے. اور یہ سرمایہ ہمارے پاس یہ ایسا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہماری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کیسی وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے دل کے یقین کی لہریں، اللہ کا خیال، زبان کا ذکر، کانوں سے قرآن سننا اور دماغ سے سوچنا، ہاتھوں سے کی سخاوت، مسجدوں کی طرف چلنا، یہ سارے اعمال سرمایہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے. لیکن آج اتنا کمزور وہ سرمایہ ہے اور یہ اتنی مخلوقات ہماری زمین. اسے تو حدیث میں آتا ہے جب نیک آدمی کو زمین پر رکھا جاتا ہے، وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین کیا کہتی ہے کہ جتنی لوگ میرے اوپر سے گزرتے تھے سب سے اچھے تم لگتے تھے. کیا تمہارا لباس اچھا تھا؟ کیا تم بہت خوبصورت تھے؟ کیا تمہارے سر پر تاج ہوتا تھا؟ تمہارے ایمان اور اعمال کے نور کو دیکھ کر میں کہتی سب سے اچھا ہے آج میرے حوالے کیے گئے تو تمہارے سرمایہ ایمان اور اعمال کے مطابق میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گے. اور وہ قبر کھل جاتی ہے. تو بھئی یہ سرمایہ ہمارا جب سے ہم ہوش میں آئے اس وقت سے ایمان کی لہریں، اللہ کی یاد اور ذکر سے اللہ کی عظمت کا استحضار اور محبت اور اس اعضاء کا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال، یہ سب ہمارے ساتھ، اس کا نور ہے ہمارے ساتھ. صحابہ کرام جو خواہشات والی زندگی تھی تو وہ تو ایسی زندگی تھی کہ وہ اپنا ان پر بوجھ، خود اپنے زندگی کو بوجھ سمجھتے تھے اور اپنے بیٹوں کو گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن جب ایمان اور اعمال بنا اور وہ سرمایہ لے کر چلے تو دریاؤں نے ان کو بغیر کشتیوں کے ان کو جو ہے راستہ دیا. جنگلوں میں جانوروں نے ان کو راستہ بتلایا. اسلامی تاریخ ہے، 4 دفعہ کا ذکر ہے مسلمانوں کے لشکر جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چلے. ایک دفعہ بحرین کا سمندر ان کے سامنے آ گیا اور اس کا اسباب کوئی نہیں. ایک دفعہ دریا ان کے سامنے آیا، ایک دفعہ دریائے آمو ان کے سامنے آیا اور ایک دفعہ دریائے فرات ان کے سامنے آیا. صحابہ کرام جو گھروں سے ساز و سامان اور جو ہے کشتیاں اور ہتھیار، یہ تو کیا ان کے پاس تو جیسے پہلے عرض کیا گیا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کا پیغام لے کر چلتے تھے. تو کیا ہوا؟ چاروں جگہ امیر نے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے دریا ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، چلو وہ داخل ہو جاؤ دریا میں. ابو العلا الحضرمی کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں امیر نے ہم نے کہا سم اللہ کا نام لو، کہ تم تو کھانا بھی اللہ کے نام کے ساتھ کھاتے ہو، تم تو کپڑے پہنتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتے ہو، تم سوتے ہو تو بھی اللہ کا نام لیتے ہو، تم جاگتے ہو تو بھی اللہ کا نام لیتے ہو. اور اللہ کے رسول نے تمہیں دعا کیسی سکھائی ہے کہ جی گھر سے نکلو، تجارت میں جانا ہے، بہت بڑی میٹنگ ہے، آج کارخانے کا افتتاح ہے، آج میں اپنی وزارت کی افتتاح کروں گا، آج میں فلاں میدان میں جاؤں گا. تو کہا بسم اللہ. مسلمان اپنے ہر کام کی ابتدا اور ہر کارنامے کے لیے جانے کی ابتدا کس کے نام سے کرتا ہے؟ اللہ کا نام اس نے لے لیا. یہ اللہ کے نام کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا ہوگا اور باقی سارے اعلیٰ قسم کے جو ہے سرکش شیطان اور نافرمان اور جو ہے بغاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ اس ایک آدمی کے اللہ کہنے کی لاج رکھ کر ساتوں آسمان اور زمین کے نظام کو باقی رکھیں گے. اللہ کے نام کی یہ برکت ہے. اور مسلمان مسجد میں جائے، اللہ کے راستے میں جائے، دکان میں جائے، کسی
کسی سفر میں جائے وہ کہتا ہے بسم اللہ، اس کام کی ابتدا میں کس کے ساتھ کرتا ہوں؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا بھائی میں تو گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بچے ہیں، چیزیں ہیں، سامان ہیں، اور راستے میں کیا حالات پیش آئیں تو کوئی مسلمان گھبراتا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان، یہ ایمان ایسا سرمایہ ہے، اللہ کی ذات کا یقین اللہ نے اس کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان والا کسی وقت میں بھی، کسی حال میں بھی، کہیں پر بھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں گھبراتا۔ اس لیے صحابہ میدانوں میں کوئی نہیں گھبراتے تھے۔ اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ 4 موقعوں پر دریا اور سمندر ان کے سامنے آ گئے، لیکن امیر کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے دریا ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ اعلیٰ الحضرت میں نے کیا کہا؟ بسم اللہ کہو، وقت ہو اور سمندر پہ گھس جاؤ، اور جو ہے سم اللہ وقت ہے وہ، اور سمندر پار کرو۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے امیر کے حکم دینے پر سمینا اللہ اکبر یا بسم اللہ کہا، اور ہم نے اپنی سواریوں اور اپنے جسموں کو ڈال دیا اور ہم سمندر اور دریا کو عبور کرنے لگے، اور ہم اگلے جو ہے وہ کنارے تک پہنچ گئے۔ پانی نیچے موجیں اس کی چل رہی ہیں اور دریا آگے کی طرف بہ رہے ہیں۔ ہمارے ٹخنے یا انگلیاں کیا ڈوبتے کیا جب ہمارے جسم جانوروں کے کھر زمین پر پڑے یا پیدل چلنے والوں کے جوتے یا ان کے قدم زمین پر پڑے تو پانی ان کے جہاں قدموں میں بھی نہیں لگا تھا، ایسے جیسے چٹانوں سے مل کر آپ جہاں چل کر آ رہے ہوں، ایسے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اللہ نے جو نماز اتنی بڑی دولت ہے، نماز کے سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ جاؤ، یہ اتنی بڑی، تاکہ نماز جس کی ٹھیک ہوگی یہ ساری زندگی اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو بھائی سب کے سب نیت کریں، ایک تو دعوت والے کام میں لگ کر ایمان اور اللہ کی عظمت کے استحضار کے سرمایے کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور دوسرا نمازیں ایسی بنانی ہیں کہ جو نمازیں ہماری زندگی کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں۔ کہ بھائی کوشش کریں گے نمازوں کو بنانے کی، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے، جیسے میں ساری تمہید باندھی ہے کہ ایک تو نماز اللہ نے کہاں دی، اللہ کے دربار میں جب پہنچے اور التحیات للہ والصلاۃ اور طیبات اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے قبول کیا، اور اپنے نبی کے ان تحفوں کے 3 تحفوں کے پیش کرنے کے بعد اللہ نے 3 انعامات، اللہ جائزے اپنے نبی کو دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی تم ہمارے پاس اپنے قولی، بدنی اور جسمانی عبادت کو لائے ہو، تمہاری رب کی طرف سے تمہیں سلامتی۔ ہمارے دین کا نام ہی اسلام ہے کہ جس پر چلو گے اللہ کی طرف سے سلامتی۔ ہمارے اسلام پر چلنے کی طاقت کا نام ایمان ہے، اور ایمان کا نام ہے ایمان، امن سے امن دینا۔ ایمان ہمارا بن گیا اور اسلام پر ہم چلنے والے بن گئے، اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، دلوں میں اطمینان عطا فرما دیں گے اور زندگیوں کو سلامتی والا بنا دیں گے۔ قربان جائے رحمت للعالمین نبی پر کہ اللہ کی طرف سے 3 السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، میری رحمت ہو، میری برکتیں ہوں۔ قربان جائے اللہ کے رسول نے وہ ساری خیریں اپنے لیے نہیں سمیٹی، اسی وقت کہا اے اللہ تیرے ان انعامات کو میں تیرے ایمان والے نیک بندے سب کے لیے قبول کرتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا کریم نبی اللہ نے عطا فرمائے، عرش پر جا کر دنیا سے کتنی دور۔ کہتے ہمارے وہ نبی جو اپنی دعاؤں میں بھی امت کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے کسی عمل میں دیکھ کر خوش ہوئے، حضور نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ جھومنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ میں نے تمہارے لیے جو دعا کی ہے تم اتنی خوش کہ میں کیوں نہ خوش ہوں۔ آپ صرف میرے شوہر نہیں، سید الانبیاء ہو، حبیب اللہ ہو، سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہو، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے عائشہ تمہارے لیے تو تمہارے مانگنے پر یا اس عمل پر خوش ہو کر میں نے دعا کی، اور میں اپنی پیاری امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد۔ علماء فرماتے
फरमाते हैं कि इस नमाज से मुराद फर्ज नमाजें हैं तो 5 दफा अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी। और अगर नफल नमाजें भी हों तो कितने रात के नफल, कितने दिन के नफल, हर नमाज के बाद कितनी दफा दुआ मांगी। और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने तो अपने नबी बेटी से भी कहा, ए बेटी मेरी दुआ, मेरी सिफारिश और मेरा जो तुमसे रिश्ता है ये जब काम देगा जब तुम अपने अमल को ठीक करोगे। मंबत अमल हो नसब हो, अगर तुम्हारे अमल ने तुम्हें पीछे रख दिया अल्लाह की रहमत से तो वहां पर मेरी बेटी होना तुम्हें नफा नहीं दे सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। जब अल्लाह के रसूल उस बेटी ने तो हक अदा कर दिया, उस बेटी ने तो कितनी कुर्बानियां मुजाहिदे की है। एक दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब आप घर आते थे तो मस्जिद से सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में जाते थे और मस्जिद के बाद अपनी बेटी फातिमा के पास जाते थे। इतनी प्यारी थी वो, इतनी उनकी कुर्बानियां थी, वो हसन हुसैन की वालिदा थी। कहते हैं कि जब दाखिल होने ए बेटी मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ कि अब्बा जान कोई और भी साथ है? कहा इमरान इब्न हुसैन साथ है। या रसूलल्लाह वो तो गैर महरम है, मेरे पास चादर नहीं है जिससे मैं अपने बालों को छुपाऊं, आप अपनी चादर दीजिए। हुजूर ने बाहर से चादर फेंकी, हजरत फातिमा रज़ी चादर में पर्दे में हो गई, मुंह दूसरी तरफ था, इमरान बिन हुसैन पीछे रह गए। हुजूर अपनी बेटी को जिससे मिलने के लिए आए थे चेहरा देखा और चेहरा देखते हुए हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ए बेटी फातिमा, ए बेटी फातिमा, तुम्हारे चेहरे की ये जर्दी और तुम्हारी ये कमजोरी ये किस बिना पर? ए अल्लाह के रसूल, अली दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और दीन की खिदमत में लगने की वजह से घर में खाने पीने का सामान नहीं है, भूख ने आपकी बेटी का ये हाल कर दिया है। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम की कुर्बानियां देखी मुसलमानों की कि इंसानियत को जहन्नम और अल्लाह की नाराजगी से कैसे बचाना है, इसमें अपनी सलाहियतें लगाते थे। और ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अली के दीन की मेहनत में लगने की वजह से फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक दफा हुजूर के पास कुछ खाने की चीज आई, रोटी आई और गोश्त का टुकड़ा आया। आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और गोश्त का टुकड़ा उस पर रखा और कहा, ओ फलाने ये मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ कि मुझे पता है कि 3 दिन से उसके मुंह में कोई खाने की चीज गई नहीं है। और अल्लाह के नबी ने बतला दिया कि देखो, अगर मैं दुनिया चाहता, मैं अल्लाह का हबीब था, मेरे लिए तहामा के पहाड़ पेश किए गए कि ये सोने के बन जाएं और ये जहां आप जाएं वो आपके पीछे चलें। भाई पहाड़ों के पत्थरों से किलों की दीवारें बनती हैं ऐसी मजबूत, अगर वो सोने की होती तो उसके तो सारा ही सोना, और हुजूर के पीछे चलते और जितना चाहे ले लेते। अगर कामयाबी चीजें में होती तो आप अपने सहाबा के मक्के के सारे घर सोने के पत्थरों के बनवा सकते थे और उनके अंदर निकलने वाले हीरे जवाहरात को वहां जड़वा सकते थे। लेकिन आपको पता था कि इस सब की कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो कीमत है वो तो ईमान और अमाल की है। इसलिए ईमान और अमाल के सरमाए के मेहनत के लिए सहाबा को भी लगवाया और अपने जो है खुद भी लगे और अपने खानदान को भी और सहाबा को भी लगवाया। तब ये सुन्नत की खास चीज है। तो बहरहाल नमाज के बारे में जिक्र था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजें 50 नमाजें अल्लाह ने दी कि ये उम्मत इबादत के लिए है, नमाजें पढ़ेगी। तो फिर कब मौका मिलता दुकानदारी का, कब मौका मिलता नींद पूरी करने का, कितना मौका मिलता खाने पीने का? 50 नमाजें, हर आधे घंटे बाद नमाज, आधे घंटे बाद भी हो तो 48 बनती हैं, तो लिहाजा 25 मिनट के बाद नमाज, वुज़ू और बाकी चीजें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, 9 दफा दोबारा वापस करवाया। हर दफा अल्लाह ताला की हिकमत थी, 5 नमाजों को कम किया, फिर 5 नमाजों को, 9 दफा जाने के बाद 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? कहे मूसा 5 नमाजें अल्लाह ने, कब इसको भी पूरा जहाँ कम करवा लो। मेरी उम्मत 2 नमाजें पढ़ने नहीं पढ़ सके, उसको एहतमाम नहीं कर सके। हुजूर ने फरमाया अब तो मुझे शर्म आती है कि मेरी उम्मत अल्लाह के लिए घर पर आना, नमाज पढ़ना, 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी। मैं 5 नमाजें लेके जाता हूँ, उसी को लेकर गए और दोबारा नहीं गए। अल्लाह ताला खुश हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आवाज आई, ए मेरे प्यारे नबी, आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी और मैं सवाब 50 नमाजों का अता करूंगा। लेकिन मैं
نماز کیا ہے؟ نماز کو بنانا. قرآن پاک میں آتا ہے یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. نماز کو ایسا جاندار بنانا کہ وہ ایسا خود عمل ہو کہ اس کے ذریعے سے ساری زندگی کے مسائل ٹھیک ہوں. اس لیے نماز کو بنا کر سوار کر خشوع و خضوع والا بنانا. چلے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ اب نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ بھائی؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اور پھر کسی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ نماز نہ پڑھے. کسی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ نماز نہ پڑھے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں. اذان کیسے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. اذان کی دعوت تامہ ہے اور ایسا نظام ہے. مشرقی آخری جزیرہ، آخری جو ہے آبادی، پہلی آبادی مشرقی جانب، اس کا نام ہے جزیرہ فیجی. فیجی کا سب سے پہلے سورج وہاں نکلتا ہے اور آخری مغرب میں جو ہے وہ چیلی. اور یہ دنیا کا یہ کرۂ ارض ہے تو کوئی وقت ایسا نہیں کہ مؤذنین کانوں میں انگلی دے کر اللہ اکبر کے صدائیں نہ لگا رہے ہوں. یہ اذان دعوت تامہ ہے تمام نبیوں کی. ایک فریضے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اس امت کو تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین پر چلنے کی کامیابی اور دعوت کا خلاصہ ہے. یہ اللہ 5 دفعہ مؤذنین کے ذریعے کہلواتے ہیں اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جس کی نماز بن گئی اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو بنا دیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نماز باقی تمام بےحیائیوں سے روکتی ہے اور جو ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، بےحیائی کے کاموں سے، گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ کی مدد کروانی ہے تو دین کی ناگواریوں پر صبر کرو اور نماز پڑھو. کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بات مانیں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے. یہ انسان نماز میں کہتا ہے کہ بھائی اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا، ایمان کو کمال تک پہنچانے کی محنت کرنا. تو یہ نماز ایسی دی ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے سے پھر کیونکہ نماز میں انسان پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک انسان اللہ کے حکم کا پابند کر لیتا ہے. اذان دلوائی جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے اعضاء کے گناہ معاف سیاہی اور بدبو اس سے جھڑ جاتی ہے اور پھر جب وہ اللہ کی مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر قدم پر اللہ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور یہ جنت کا زیور ہے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے میرے صحابہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن تو سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ امت سامنے جمع ہوگی اور آپ کی امت بھی ہوگی. عرب انسانوں میں آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ حضور نے بہت آسان بڑی اچھی مثال دی کہ بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہے جو گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے اور گھوڑوں کا رنگ مشکل ہے پورا یا سیاہ ہے، لیکن چند گھوڑے وہ ایسے ہیں جس کو پنکلیان کہتے ہیں کہ پورا چہرہ ان کا چمکتا ہوا سفید اور ان کی چاروں ٹانگیں گھٹنے تک سفید. یہ نشانی ہے اس کے گھوڑوں کی. تو کیا یہ آدمی ان کروڑوں گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو پہچاننے لے گا؟ یا رسول اللہ ضرور پہچانے گا. ایسی زبردست نشانی ہے. فرمایا جب تم پہلی امتوں کے ساتھ پیش ہوگے قیامت کے دن تو میں تمہیں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا کہ نماز کے لیے جو تم وضو کرتے تھے تمہارے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. چہرے اور ہاتھ پاؤں جو وضو کرتے تھے اس سے میں تمہیں پہچانوں گا. اس لیے نماز کو بنانا، نماز کے بننے سے پھر ساری تجارت بھی یہ ہماری جو ہے پاکیزہ بن جائے گی. اور کیونکہ نماز سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہم نے ٹھیک سیکھ لیا. اللہ کی عظمت اور بڑائی اور دھیان کے ساتھ ہم نے سیکھ لیا. اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی. اب یہ تاجر دکان پر بیٹھ کر تولے گا تو تول میں جھکتا تولے گا، کمی کر نہیں سکتا. بولنے میں یہ بولے گا تو سچ بولے گا، خیانت نہیں کرے گا. اور بھائیو مسلمانوں کے تو شعبے ایسے ٹھیک ہوں گے کہ صحابہ کے معاملات ہی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے. صحابہ کے معاملات
کیا ان کے معاملات تھے. ایک قصہ لکھا کتابوں میں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے تھے، بہت خوبصورت تھے اور سردار تھے اور شاہ سوار تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑوں پر جنگیں ہوتی تھی، گھوڑوں کی نسلیں. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا قصہ لکھا ہے کہ جب یہ آئے تو کمرہ بھرا، جو حضور کا گھر تھا وہ بھرا ہوا تھا. یہ باہر کھڑے ہوئے، حضور نے دیکھا تو حضور سرداروں کا اکرام کرتے تھے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں کے سردار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی اور کہا ہے جریر یہ چادر لو اور اس کو بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، کیونکہ زمین جو ہے وہ زمین تھی، نیچے مٹی تھی. کہا جریر کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے اس چادر کو چوما اور چادر کو سر کے اوپر رکھا. یا رسول اللہ، یہ چادر میں اس میں بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں، یہ تو اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنے سر پر رکھوں. حضور بڑے خوش ہوئے. تو یہ جریر ان کا قصہ لکھا ہے کہ ان کو ایک گھوڑا خریدنا تھا. یہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے اور غلام سے کہا بھی یہ گھوڑے والے یہاں، یہ گھوڑوں کا بازار ہے، ابھی کوئی آیا نہیں ہے، کوئی گھوڑا لے آئے تو تم اسے سودا کر لینا، میں بازار سے اپنی کوئی ضروریات پوری کر لیتا ہوں. وہ چلے گئے. جب آئے تو دیکھا کہ غلام کے پاس بہت خوبصورت گھوڑا ہے اور ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو دلیل تھا کہ یہ مالک ہوگا. بات کی کیا ہوا بھائی، گھوڑا مل گیا، یہ گھوڑا کہ جی ہاں. تو دیکھا یہ تو بہت اچھا ہے، مالک کون ہے؟ یہ ہے. کتنے کا بیچا؟ 400 درہم کا. درہم جو ہے سونے کا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا، غالباً آج بھی کر اس کی قیمت کوئی 1000 2000 یا 4000 کے برابر، تو لاکھوں کی قیمت بنتی ہے. اب یہ جب مالک نے خوشی سے بات طے ہوگی، یہ قیمت طے ہوگی، بس آپ کا انتظار ہے، قیمت کا گھوڑا لے لیں، بالکل جائز، کوئی اس میں یعنی بے کی پاکیزگی میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ٹھہر گئے اور مالک سے کہنا نہیں بھائی یہ 400 کا تو نہیں ہے. کتاب بھائی یہ نہیں، یہ 400 کا تو نہیں ہے. مالک کہنے لگا بھائی یہ اب اصل مالک آیا خریدنے والا، یہ کم کرے گا 400 کے بجائے. اچھا جی آپ بتائیں کتنے کا آپ لیں گے؟ اس کے دل میں ہے یہ نیچے جائے گا 350 360 370، چلو میں دے دوں گا. بھائی یہ تو 500 کا معلوم ہوتا ہے. اور وہ بات سن کر اس کی سمجھ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ 500 کا کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی 500 کا سنجید گیا. ہاں میں تو پکا 500 تو میں خوشی سے، مجھے اور خوشی ہو گئی کہ نہیں بھائی یہ 500 کا نہیں، یہ 600 کا ہے. مالک اور خوش ہو گیا کہ یہ کہا نہیں یہ 600 کا نہیں، یہ 700 کا ہے. 700 کا نہیں، یہ 800 کا ہے، اور 800 نکال کر دے دیے. اور کہا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، گھوڑا کا پالا ہے، لیکن اس کو گھوڑوں کی نسل اور گھوڑوں کی قسم کا پہچان نہیں. میں سردار ہوں، میں گھوڑوں کی نسلوں کو اور میں گھوڑوں کی عمدگی کو جانتا ہوں. اس کی قیمت بازار میں 800 روپے ہے اور یہ اپنی سادگی سے مجھے 400 روپے کا دے رہا ہے. اور ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسلام کی کہ ہم لوگوں کی ہمدردی خیر خواہی کریں گے. تو خیر خواہی یہ ہے کہ میرے 400 روپے اور مل جائیں، جو مجھے لگ جائیں اس کو مل جائیں. تو ایسے صحابہ کرام کے معاملات ہوا کرتے تھے، ایسے صحابہ کرام کے معاملات ہوا کرتے تھے کہ ان معاملات کو دیکھ کر انسانیت یہاں ہدایت کی طرف آتی تھی. ایک اور اس کے بعد کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں. قصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے زمین بیچی کہ بھئی یہ میری زمین ہے، اتنے پیسوں کی ہے، بالکل صاف ستھرا معاملہ. اور زمین خریدنے والے نے خرید لی اور اس میں اپنی کھیتی باڑی شروع کی. کو موقع ایسا پیش آیا، ہل چلاتے ہوئے یا زمین کو کھودتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر سے دیگ نکلی، اور دیگ میں پرانے زمانے کا سونا چاندی ہیرے جواہرات سے دیگ بھری ہوئی. آج کل کے زمانے کے آدمی کو مل جائے تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان والے تھے. وہ آدمی کہنے لگا اوہو، میں نے تو یہ زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے جس میں میں فصل اگا سکتا ہوں اس کی قیمت دی تھی، اور یہ زمین اس کی تھی، تو اس کا یہ خزانہ یہ تو اس کی ہے. یہ ایمان بتلا رہا ہے، یہ اللہ کی ذات پر یقین ان کو بتلا رہا ہے کہ پالنے والی ذات کس کی ہے. اور اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو زمین خریدی تھی، میں نے یہ دیگ نہیں خریدی. تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے تھے اور زمین میں کھیتی کرتا تو چلتی رہتی، لیکن زمین کے اندر سے وہ دیگ ملی ہے، وہ دیگ تو تمہاری ہے کیونکہ پہلے زمین تمہاری تھی.
اس نے کہا بابا میں نے زمین بیچ دی، قیمت لے لی تھی، جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی بیچ دیا، میں یہ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں بھی یہ نہیں لوں گا۔ اب جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا تم ہی رکھو، وہ کہتا نہیں میں نے تمہیں واپس کرنی ہے۔ ایسا اللہ کی ذات پر یقین اور ایسی پاکیزہ تجارت جب دنیا میں ہو تو کیوں نہیں لوگوں کے دل خوشی سے بھریں گے اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اب دونوں میں جھگڑا اس بات پر ہو، ایک کہتا تمہاری دے دے، ایک کہتا تمہاری۔ اسلامی قصہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو کہنے کے بھی چلو جب جھگڑا ہو رہا تو قاضی کے پاس، قاضی بھی اسی طرح دیندار اور تقوی والا تھا۔ اب یہ نہیں کہ اچھا تم دونوں جاؤ، تم دونوں تو لے نہیں رہی، مجھے دے دو میں بیت المال میں یا کچھ اپنا، نہیں نہیں نہیں، وہ بھی بہت تقوی والا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم لینے کے لیے تیار نہیں، تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک جوان بیٹا ہے۔ کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہ میری ایک جوان بیٹی ہے۔ کہا ان دونوں کا نکاح کر دو اور یہ دیکھ اس کو ان دونوں کو دے دو، دونوں خوش ہو گئے اور دیکھ بھی ایسے پاکیزہ معاشرت اور معاملات تھے صحابہ کرام کے اس ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے کہ صحابہ کا اور حضور کا مدینے سے قوموں کی طرف دعوت دینے کے لیے جانا کیا ان کے جذبات ہوتے تھے اور کیا اعمال ہوتے تھے کہ لوگ ہم اللہ کی پہچان کروا دیں، اللہ کا کلمہ سکھا دیں، اللہ کا دین سکھا دیں اور دینی معاشرت سکھا دیں، ان کی زندگیاں جو ہے ایمان اعمال والی بن جائیں، بھائی چارے والی زندگی بن جائے، جہنم سے اللہ بچا کر جنت کی طرف ان نیتوں اور ان اعمال کے ساتھ صحابہ چلتے تھے اور میدانوں میں اترتے تھے تو بھی صحابہ کرام اس طرح دعوت دیتے تھے اور فتح پا کر جب قیدیوں کو لاتے تھے تب بھی صحابہ کا معمول اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتا تھا۔ وہ قیدی سمجھتے تھے ہم بادشاہ کی قید میں نہیں ہیں، اللہ کا رسول تو جیسے اللہ تعالیٰ وہ تو رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا نبی تو ساری امت پر شفیق ہے۔ تو قیدی صحابہ کا معاملہ دیکھتے تھے، اس لیے وہ سے حیران ہوتے تھے۔ اسی لیے قصہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام یہاں حاتم تائی یہ بنے تھے، ایک قبیلہ تھا اور حاتم تائی وہاں کے ایک عرب تھے، عیسائی مذہب پر تھے اور بہت سخی تھے، لیکن تائی قبیلے میں بڑے بڑے ڈاکو رہتے تھے۔ اس میں رافع تائی بہت مشہور ڈاکو، اکیلا آدمی ایسے تیر پھینکتا تھا کہ پورا لشکر اپنا مال چھوڑ کر جان بچا کر بھاگ جاتا اور یہ پورا مال سمیٹ کر اپنے علاقے میں لے آتے۔ تو مسلمان حاتم تائی کے بنی تھے کہ وہاں گئے اور انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو حاتم تائی کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا بیٹا عدی وہ بھی بھاگ چکا تھا۔ جب دیکھا مسلمان آ رہے ہیں اور وہ تو جیتتے ہیں، وہ بھاگ کر کسرا کے پاس چلا گیا۔ حاتم تائی کی بہن وہ قید ہو گئی، لیکن جب وہ قید ہوئی تو صحابہ کے معاملات کو جو دیکھ رہی ہے بہت حیران، بہت سمجھدار عورت تھی کہ قیدیوں کے ساتھ دشمنوں والا مقابلہ تو ہے ہی نہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں لایا گیا اور ان کو بٹھایا گیا تو حضرت علی نے تاڑ لیا، کہا یہ عورت بہت شریف اور بڑے خاندان کی۔ پوچھا کون ہو؟ تائی کی، حاتم تائی کی بہن ہو۔ کہا دیکھو یہ اللہ کا رسول ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، تم رسول کی قید میں ہو، بادشاہ کی قید میں نہیں۔ اب تم کیا کروں؟ ان سے کہو کہ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے آزاد، بڑی عمر کی عورت ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ وہ حضور کے پاس گئی اور بتایا اے عظیم ہستی، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، میرا باپ جہاں وہ باپ بھی نہیں ہے، حاتم تائی بھائی تھا وہ بھی مر گیا، بھتیجا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، آپ مجھ پر رحم کیجیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ اگر قیدی والا معاملہ ہوتا تو کوئی لین دین کیا جاتا کہ بھائی اس سے کچھ لیا جائے، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ اب وہ جو پیچھے آئیں تو حضرت علی کیا ہوا کہ انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا، کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، ان سے تم اپنی سواری کا بھی سوال کرو اور پیسہ بھی لو۔ اللہ کے یہ ہے عظیم ہستی، میں اپنے وطن واپس جا رہی ہوں، میرے پاس سواری نہیں اور میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں، حضور نے توشہ بھی دیا اور جو ہے سواری بھی عطا کی۔ ایسے متاثر ہوئی کہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو بھتیجا بھی آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ بادشاہوں کا جو میں نے ماحول دیکھا وہاں تو اور بھی زیادہ بے عزتی ہے، میں چھوڑ کر آ گیا۔ کہنے لگے او عدی تم کتنی عظیم ہستی سے بھاگے ہو، وہ تو بہت اچھے، اور سارا قصہ سنایا۔ ان قصوں کو حضور کے اخلاق کو سن کر عدی ابن حاتم خود سوار ہو کر مدینے آ
کہ میں ادھر عظیم ہستی کو دیکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو حضور تو سرداروں کے بھائی ایمان میں آ جائیں تو ان کے جو ہے ماتحت بھی اسلام میں آ جائیں گے. بہت اکرام کرتے تھے، حدیث کا اکرام کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے کر آئے تھے، سب سے پہلے کہا اسلم تسلم، اے عادی اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ. آپ بادشاہوں کو یہ خط بھیجتے تھے کہ دیکھو میرا دین اللہ کا اتارا ہوا ہے. جب 7 ارب آج کے اعتبار سے جب 7 ارب انسانوں کے سارے کارنامے اللہ کے امر روح کی وجہ سے ہیں، تو جب ان کے معاشرے میں اللہ کا دین احکام زندہ ہوں گے تو یہ دنیا کیوں نہیں امن کا گہوارہ بنے گی. فرمایا اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. تو عادی بت پرست نہیں تھے، وہ عیسائی مذہب کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. تو انہوں نے بڑی نخوت سے کہا کہ میں بت پرست نہیں ہوں، میں آسمانی دین کو ماننے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، ان کی شریعت پر چلتا ہوں. حضور نے فرمایا عیسیٰ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو رسول ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں آیات اتاری ہیں. میں تیرے دین کو تم سے زیادہ، تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اور دیکھو تم نے فلاں فلاں خرابی یہ نہیں ہے. وہ ایسی باتیں ان کی بتائیں کہ وہ حیران ہو گئے اور کہا اے عادی بتاؤ تم کیوں نہیں اسلام لا رہے کہ تم دیکھ رہے کہ مدینے میں تمہیں جو دین پر چلنے والے کپڑے پوشیدہ، ان کے جسم نازک جو ہے بہت کمزور، اور ان کے گھر جو ہے بالکل سادہ، ان کی سادگی کو، اس کی سادگی تمہیں روک رہی ہے کہ یہ سادگی اور قناعت والے ہیں. لیکن یہ میرا دین کتنا مضبوط اور کیسا جو ہے یہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے. کیا تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ہیرا شہر دیکھا نہیں، لیکن سنا ضرور ہے کہ وہ یمن کا ایک شہر ہے یا عراق کا ایک شہر ہے، اور راستے میں تو بڑی خطرناک وادیاں ہیں اور ایسی آبادیاں جو ڈاکو جن عربوں میں آگ لگائی. فرمایا اے عادی میرا دین پھیلتے پھیلتے ہیرا مقام تک پہنچے گا. سارے راستے کے یہ قبائل ایمان لائیں گے اور امن اتنا قائم ہوگا کہ ایک عورت اپنے زیورات اور اچھے لباس کے ساتھ پردے میں ہیرا سے چل کر بیت اللہ میں آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور راستے میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. اور اگر کیا چرواہے کو ڈر ہوگا تو بھیڑیے سے اپنی بکریوں پر، بھیڑیے تو جانور ہے، وہ تو بھیڑیے سے ڈرے گا، انسانوں کا ڈر نہیں ہوگا. اچھا اتنا بڑا امن ہوگا. اور فرمایا دیکھو یہ کیسر اور کسرا جن کے پاس تم گئے تھے، ان کے پاس انہوں نے ظلم اور ٹیکس لگا کر کیسے اپنی عوام کا خون چوس کر اپنے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ خزانے مدینے میں میرے پاس آئیں گے کہ میرے صحابہ وہ اتنی پاکیزہ زندگی والے ہو گئے. یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کا کوئی، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن کی وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو میں زمین کا وارث بناؤں گا. اگر ایمان والے ہیں تو ظالموں سے چھین کر میں ایمان والوں کو وارث. تو حضور یہی بتا رہے ہیں اور اللہ کا قرآن میں یہ وعدہ بھی ہے تم ایمان اور اعمال والے بن جاؤ تو زمین کی خلافت میں تمہیں دوں گا. بادشاہ بنانے والا میں ہوں، اور تم سے پہلے بھی جو ہے ایمان والوں کو میں نے خلافت دی، نبیوں کو، حق والوں کو خلافت دی، اور اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے گا. تو یہ خزانے میرے پاس آ جائیں گے. اور دیکھو اللہ اتنا غنی کر دے گا مسلمانوں کو، اتنی نعمتیں دے گا کہ مالدار آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر کو ڈھونڈتا پھرے گا. خیر عادی اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابی بن گئے، اور بلکہ کیوں وہ جو پہاڑی علاقے میں رہنے والے تھے، کتوں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے، وہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہیں. اور پھر مسلمان ہو کر پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے لشکروں کے ساتھ، اور لشکروں کے ساتھ نکل کر کتنے ملک فتح ہوئے. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت عمر امیر المومنین ہے، یہ حضرت ہیں حضور کے صحابی ہیں. تو دیکھا کہ اس طواف کرتے ہوئے طواف کرنے والوں میں ایک عورت رات پردے میں نظر آئی، اور وہ یہاں اس علاقے کی نہیں ہے، پردہ اور لباس یہاں کا نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا او بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ وہ فوراً سمجھ گئی کہ امیر المومنین. نے کہا امیر المومنین میں ایک عورت ہوں، ہیرا مقام سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرنے آئی ہوں. تو ابھی کہتے ہیں کہ میں فوراً سالوں پیچھے 20-30 سال پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا جب آپ نے ہیرا کا لفظ کہا تھا اور ایک عورت کا کہا تھا، وہ میرے سامنے. اور پھر پوچھا حضرت عمر نے یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کیسا پایا؟ امیر المومنین ہر مرد کی نگاہ کو اتنا پاکیزہ پایا کہ باپ اور بھائی کی نگاہ سے بھی زیادہ پاکیزہ، اور ہر عورت کی نگاہ کو سگی ماں اور سگی بہن سے زیادہ پاکیزہ، اور
اور ایسے جان نشاور کرنے والے کہ جو خون کے عزتوں کے لٹیرے تھے آج وہ اپنی جانیں دے کر خون کی اور عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنے. فرمایا اللہ نے سچا کر دکھایا اور کہا کہ کسرا کے خزانے لوٹنے میں خود ساتھ تھا, اللہ کے رسول نے سچ کہا. اور تیسری بات بھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا غنی کریں گے کہ جو ہے مالدار جو زکات دیتا پھرے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو بھائی یہ معاشرہ قائم ہوا اس دعوت کی وجہ سے اور اللہ کے اس دین کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 120 سفر کروائے مدینہ منورہ سے. 27 سفروں میں یا 28 سفروں میں 29 سفروں میں حضور 25 یا 27 یا 29 سفروں میں حضور گئے اور باقی 100 سفر صحابہ نے کیے بغیر حضور کے. اور صحابہ کا سفر کرنا, مدینے کو چھوڑنا, مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چھوڑنا اور مدینے میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور جمعہ پڑھنا, اس کو چھوڑنا اور اس سے بھی زیادہ کہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کو لے کر پوری امت تک پہنچانا ہے, اس علم کی قربانی دے کر بھی صحابہ نکلے. کس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچانا ہے, اس لیے وہ قربانی کر کے نکلے. پھر اللہ نے بھی ان کی لاج رکھی کہ یہ اتنی بڑی قربانی دے کر میرے راستے میں جا رہے ہیں, تو اللہ نے بھی میدانوں میں ان کی مدد فرمائی. اور اللہ نے گواہی دی رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ کہہ رہا دیکھو میرے نبی کی محنت سے جو سب سے بڑے انسان بت پرست تھے وہ کتنے کامل مرد بنے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ سے وعدہ کیا کہ تیرے دین پر چلیں گے, سچا کر دکھایا. محمد الرسول اللہ پر ایمان لا کر ذمہ داری دی تھی کہ دین کے پیغام کو لے کر جاؤ اور سب کچھ لگاؤ, تو انہوں نے اس وعدے کو بھی پورا کیا اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں یہاں خرچ کر دی اور جانیں دے دی. اللہ گواہی دے رہے ہیں. اور ومنهم من ينتظر, جو بچے ہیں تو وہ خوشی سے واپس نہیں آئے بلکہ وہ انتظار میں ہے کہ اللہ ہماری جانیں بھی اپنے راستے میں کیسے قبول فرمائے گا. تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان قربانیوں سے یہ معاشرہ قائم کیا تھا اور ایسی امت بنی تھی. امت کے 3 دہائیاں 3 قرون نے 22 لاکھ مربع میل 2/3 دنیا جو ہے اس امت کو عطا کر دی اور 2/3 دنیا تک اسلام پھیلا صحابہ کرام کے اصلاح دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. لیکن جب چیزیں زیادہ ہو گئی, انتظامات میں لگے, تو وہی جو ہے اللہ کی ذات پر یقین اور محبت اس میں کمی آنا شروع ہوئی. انہوں نے فرمایا دیکھو میں واضح دین کو تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور واضح دین اور واضح دلیل کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کر نکل کر جانیں پیش کرتے ہو. لیکن 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچانا. پہلا نشہ کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ آ جائے, کیونکہ دنیا سے ہوگا یہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کا تاثر کہ دنیا فائدہ دے گی یہ دنیا کی محبت ہے. اس کی وجہ سے دین اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ کا تاثر کم ہوگا تو اللہ کے احکام میں کمی آ جائے گی اور یہ تمہارا نقصان ہے. کہ دیکھو دنیا کے نشے 2 نشے بتائے, ایک اللہ کے اوامر سے جاہل ہو اور سمجھو کہ ہم تو دنیا کے بڑے جو ہیں ہنرمند ہیں اور جاننے والے ہیں, اور دوسرا دنیا کی محبت کہ دنیا کی محبت جو شرائط کرتی جائے گی پھر تم نیکی کے حکم کرنے کے لیے زندگی نہیں لگاؤ گے, برائی سے روکنے کے لیے جو ہے تم اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگاؤ گے اور اللہ کے راستے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں نکلو گے, پھر تمہارا انحطاط ہوگا. لیکن اس زمانے میں جو لوگ قرآن اور سنت کتاب کو حدیث اور قرآن کو لے کر لوگوں کو بلائیں گے اور بیان کریں گے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں اللہ ان کا اجر عطا فرمائیں گے. تو آج صدیوں بعد اللہ نے ہمیں وہ محنت عطا فرمائی اور یہ دعوت کا میدان عطا فرمایا جو ہماری انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور عبادت کی تفصیل بتا دی, رزق اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی امت میں بنا کر اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اعزاز دیا کہ اس محنت کو کرنے والے اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور جو اللہ کے دین
دین کی مدد کرے گا تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کریں گے، اور جب اللہ مدد کرنے والے ہو جائیں تو ان کے اپنے ذاتی کوئی کام بھی بگڑ نہیں سکتے، اور ان کی آپس میں اختلافات بھی نہیں ہو سکتے، اور دوسرے کوئی دنیا کی طاقت ان کے بال کو بیگا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے وہ محنت عطا فرمایا۔ حضور نے اس زمانے میں خوشخبری دی تھی کہ جب دین گھٹتے، دعوت چھوڑتے چھوڑتے دین بالکل اجنبی ہو جائے گا، پھر لوگوں کو ایک غم ہوگا، اور لوگوں کے دل میں دین کی جو ہے عظمت پیدا ہوگی اور انسانیت کا غم پیدا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو پردیسی بنا کر پھریں گے۔ فرمایا توبہ، خوشخبری ہو اور مبارکبادی ہو اور جنت کے درجات ہوں جو اس زمانے میں اپنے آپ کو بیگانہ کر کے دین کو لوگوں کی زندگی میں زندہ کریں گے۔ فتوبہ للغرباء۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کام کریں گے؟ کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی محبت بٹھائیں، وہی رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رزاق ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سارا نظام مسخر کیے، اس کی محبت تو یہ عقلی جو ہے یہ تقاضا ہے۔ یہ انسان کیسے محبوب ہو جائیں گے کہ جب انسانوں کو اللہ کے احکام پر لائیں گے اور ان کی زندگیوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کریں گے تو یہ انسان بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کتنی خوشخبری دی اس زمانے میں دین کی محنت کرنے والے، اللہ کے رسول نے اس زمانے میں دین کی محنت کرنے والوں کو۔ ایک روایت میں ہے جس نے مجھے دیکھا اور جو مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے حضور نے 1 دفعہ توبہ کہا ہے، اور 3 دفعہ، اور ایک روایت میں 7 مرتبہ کہ جو بعد والے ہوں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے 3 دفعہ توبہ درجہ ہے، اور ایک روایت میں 7 دفعہ توبہ کا درجہ ہے۔ تو تبلیغ کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ محنت دی ہے، ہماری پچھلی زندگی جو اس کے علاوہ لگی ہے وہ ہم نے اپنی قیمت کو گھٹایا، اپنی جانوں اور انسانیت پر ظلم کیا۔ جیسے شروع میں نے کہا تھا سب سے قیمتی دولت یہ وقت کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس وقت کی قیمت کو وصول کرنا یہ سب سے بڑی قیمت کیا ہے کہ حضور کے غم اور محنت کو اپنا مقصد بنانا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی اس محنت کو مقصد بنانے کے لیے؟ کون کون تیار ہے اس محنت کو مقصد بنانے کے لیے؟ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ یعنی دین کی محنت کریں گے، اور فرمایا کہ ان کے یہ قربانی کرنے والے یہ ایسے ہوں گے کہ ایک کی قربانی پر اللہ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات اور نتائج مرتب فرمائیں گے، 50 گنا نتائج مرتب فرمائیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور اللہ ان کو جزائے خیر کے لیے بات صاف کروا دی، یا رسول اللہ 50 ان میں سے ہوں کہ ایک محنت کرے اور 50 کے بقدر نتائج ظاہر ہو، یا ہم میں سے؟ حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے 50 کی قربانی سے جو ثمرات مرتب ہوں گے اس زمانہ جب دین بیگانہ ہوگا اور یہ اپنے آپ کو بیگانہ کریں گے، ایک کی قربانی پر 50 صحابہ کی قربانیوں کے اللہ نتائج مرتب فرمائیں گے۔ اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جا کر دعوت دی اور یہ کہا اللہ کے راہ دین میں کامیابی ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، اور اللہ نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر دیا اور اس میدان میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ تو 2 آدمیوں کے جمع ہونا دین کے لیے جدا ہونا، اللہ فرماتے میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، آج ہزاروں کے نکلے ہیں اور لاکھوں تک تعداد پہنچی ہے۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، لیکن جمع ہونے کا مقصد وہی کہ اللہ امت مسلمہ وہ ایسے ان کے حالات بگڑ جائیں، دشمن ان کے ساتھ ایسا کریں اور تیرا دین تیرے نبی کی امت کے گھروں اور بازاروں سے نکل جائے اور ہم اطمینان سے رہیں۔ اے اللہ ہماری پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے اور ہم آئندہ اس دین کے پیغام کو پہنچانا، امت مسلمہ کو تقوی والی زندگی پر لانا اور دین کی محنت کے لیے کھڑا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو ہم نے مقصد بنایا اور بقیہ زندگی ہم اس کے لیے لگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم محنت کرو گے اور میں تمہیں اس محنت والا شمار کر لوں گا۔ تو اس لیے نیت تو سب نے کی کہ انشاءاللہ ہم سب اس کو مقصد بنا کر کریں گے۔ اب اپنے آپ کو پیش کریں کہ یہیں سے اس میدان سے کہ یہ 4 مہینے لگا کر اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو جو ہے سیکھنا ہے اور پھر بقیہ زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر کرنا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر کہ اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر رحم فرما دے۔ اس لیے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کھڑے ہو بھائی، بتائیں کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کو دکھلا دیں، اللہ کو دکھلا دیں۔ جیسے قصہ سنا تھا کہ وہ ہیرے جواہرات کی تھیلی دینے والا اس نے دھاتا باندھا ہوا تھا اور وہ کسرا یا کیسر کے بادشاہ کا
ایک خصوصی خزانہ تھا. وہ جو محاسب اور نگران تھا حیران ہو گیا. اس نے کہا اپنا چہرہ تو دکھا دو کہ تم کون ہو. اس نے کہا جس ذات کے در سے میں یہ لے کر آیا ہوں وہ مجھے تم سے اور مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو جتنے کھڑے ہوئے اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب ہم سب دعا کرتے ہیں اور آپ آمین کہ اے اللہ جیسے ہم نے تو اپنے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا, آپ اپنی شان کے مطابق نبی کی محنت کے لیے موت تک ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں موت تک نبی کی محنت کو نبی کے طریقے پر کرنا. کوئی مسلمان نبی کی امت کا کوئی مرد اور عورت اللہ کی نافرمانی کرنے والا, نبی کو ناراض کرنے والا نہ رہے, اور کوئی مسلمان اس دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا تک پہنچائے اس سے پیچھے نہ رہے. اس سب کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.